الحمد لله الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير يفعل ما يشاء فعال لما يريد لا يسأل عما يفعل وهم يسألون هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى أصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إنكم لتموتون كما تنامون وتبعثون كما تستيقظون وتحاسبون بما تعملون ثم إنها لجنة أبدا أو لنار أبدا وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن الله بعثني كافة للناس رحمة فأدعو عني أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم. اب بھائی بیٹھتے ہیں، آپ کی وجہ سے شور ہوگا، بیٹھ سے شور ہونا چاہیے، تشریف اشروں کو پھر نظر نہیں بیٹھ سے بیٹھ سے. میرے محترم بھائی اور دوستو، نہ خود ہم دنیا میں آئے نہ جاتے ہیں، اپنی مرضی سے کون آیا اور اب کون مرنا چاہتا ہے. بھیجنے والا اللہ، لے جانے والا بھی اللہ. خلق الموت والحیات، موت بھی بنائی، زندگی بھی بنائی. انا خلقنا الانسان، انسان بھی بنایا. من نطفۃ امشاج، دو پانی مرد عورت کے پانی سے بنایا. بنایا کیوں ہے؟ نبتلی، آزمانا چاہتا اس لیے بنایا. خلق الموت والحیات، زندگی اور موت کو کیوں بنایا ہے؟ لیبلوہم ایہم احسن عملا، یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ ان میں کون خوبصورت عمل کرتا ہوں. جس اللہ نے زندگی بنائی، موت بنائی اور اپنے سامنے کھڑا کرنا ہے، اس نے کامیابی ناکامی کا معیار عمل کو بنایا، چیزوں کو نہیں، دنیا کو نہیں. زمین اور آسمان کے درمیان جو کچھ ہے اس کے آنے کا نام کامیابی نہیں اور اس کے جانے کا نام ناکامی نہیں. اس کا مل جانا کوئی زندگی کی منزل نہیں، اس سے محروم ہو جانا کوئی منزل کو کھو دینا نہیں. یہ سب کچھ تو امتحان کے لیے بنایا گیا ہے. اس میں اللہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ عمل کو کون خوبصورت بناتا ہے. اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا، یہ جو میں نے ابھی بات کی تھی اس کی آیت پیش کرتا ہوں کہ ہم نے جو کچھ یہ خوبصورت جہان بنایا ہے اس کے پیچھے وہی نقطہ ہے لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. ہم دیکھیں گے کہ تم میں سے عمل کو خوبصورت کون بناتا ہے. وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا، ایک دن اس پر ایسا آئے گا کہ اس کا نشان ہی مٹا دیں گے اور اس کا سب کچھ ختم کر دیا جائے گا. اِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ، سورج گیا. وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، ستارے گئے.
وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ پہاڑ گئے، اِذَا السَّمَاءُ انفطرت آسمان پھٹا، وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ ستارے جھڑے، وَإِذَا الْقُبُورُ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ سمندر بہہ پڑے، وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ سمندروں میں آگ لگ گئی، اِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ آسمان پھٹ گیا، وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ یہ اللہ کا امر تھا، اس نے پھٹنا تھا، یہ پھٹ گیا، اِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا زمین میں زلزلہ آ رہا ہے اور زمین کانپ رہی ہے، تھر تھرا رہی ہے، اِذَا رُجَّتِ الْأَرْضُ رَجًّا جب زمین کانپے گی، تھر تھرائے گی، وَبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسًّا فَكَانَتْ هَبَاءً مُنبَثًّا اور یہ پہاڑ بھی لرزتے، کانپتے، تھر تھراتے اڑتے جائیں گے، ریزہ ریزہ ہوتے جائیں گے، ریت بن جائیں گے۔ یہ اللہ بتا رہا ہے کہ یہ ہونے والا ہے، یہ سب کچھ اس نے کرنا ہے۔ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ ایک آواز، مَا يَنظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً ایک چیخ، إِن كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً ایک چیخ، فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً واحدہ 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 چار ہتھوڑے اللہ نے چلائے ہیں، واحدہ 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 بینما ہی زجرۃ واحدہ پانچواں ٹھا 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 کہ جسے تم سب کچھ سمجھتے ہو، جس کے مل جانے کو کامیابی، جس کے نہ ملنے کو ناکامی، یہاں کی عزت کو معراج بنا سمجھتے ہو، یہاں کی ذلت سے دوڑتے ہو، بھاگتے ہو، اسے ناکامی سمجھتے ہو، یہ اللہ کے ایک امر پر زیر و زبر ہوگی، تہ بالا ہوگی، کسی کو اللہ نہیں چھوڑے گا۔ کل نفس ذائقۃ الموت ہر ایک کے لیے موت کا پیالہ پینا ہے۔ لو كانت الدنيا تدوم لأهلها لكان رسول الله فيها مخلد کوئی دنیا میں ہمیشہ رہتا تو میرا رب اپنے محبوب کو ہمیشہ رکھتا، لیکن اسے اتنا غوروں سے ممتاز فرمایا، عش ما شئت اے میرے حبیب، آپ کے لیے 63 سال کی قید کوئی نہیں، 12 ربیع الاول کی قید کوئی نہیں، آپ کے لیے آزادی ہے، جتنا رہنا چاہتے ہیں، آپ کا رب آپ کو زندگی دینے کے لیے تیار ہے۔ باقی ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر، باقی شاہ و گدا ہوں، جب وقت آئے گا تو اللہ بے بس چوہے کی طرح مار کے دکھا دے گا کہ پوری دنیا کے فتح کے خواب دیکھنے والا سکندر یونانی آدھی زمین فتح کر ڈالی، خواب و خون میں لوٹا دیا، لاکھوں انسانوں کو کھوپڑیاں مینار بنا دیے، اور خود 32 سال 10 مہینے 6 دن 33 سال بھی پورے نہیں، وطن سے چند ہفتوں کا فاصلہ باقی ہے، اور بابل میں اللہ عراق میں جھٹکا دیا موت نے، ملیریا بخار انفیکشن ہے، ملتان میرا زیرہ ہے، وہاں اس سے تیر لگا جس کے اندر تک اتر گیا اور شدید زخمی ہوا، مرنے کے قریب ہوا۔ اس کے بدلے میں اس نے ملتان کے جانور بھی ذبح کرا دیے، پہلے تو انسان ذبح کراتا تھا، وہاں جانور بھی ذبح کرا دیے۔ اتنا نشہ اپنے اقتدار کا، اور بابر میں جو عین شباب موت نے جھٹکا دیا، اجل ہی نے چھوڑا، نہ کسرا نہ دارا، اسی سے سکندر صفاتے بہارا، گھر لے کے کیا کیا نہ حسرت سے دھارا، تھوڑا رہ گیا سب یوں میٹھا کسارا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، تو کہ حوث کو چھوڑ میاں، مت دیس بدیس تیرے مارا، قذاق اجل کا لوٹے ہے، دن رات بجا کر نقارا، کیا بدیا بھینسا غیر شکر، کیا گونی پلہ سربارا، کیا گیہوں چاول موٹ مٹر، کیا دھواں اور انگارا، سب تھپٹ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بنجارا۔ اٹھتے جنازے دیکھو،
ویران قبرستان دیکھو، شکستہ قبریں دیکھو، اجڑی حویلیاں دیکھو جن میں رہنے والوں کے لیے ہٹو بچو کے شور تھے، آج ان کی نسل کا نشان بھی کوئی نہیں ہے۔ کل دار ان طالت سلامتها یوما ستدرک من نکبہ والحلب، کوئی محل کتنا آباد رہے ایک دن مکڑی کے جالوں کے سوا وہاں کچھ نہیں ہوتا، اور سنسناتی ہواؤں کے سوا وہاں کچھ نہیں ہوتا۔ ساری دنیا کی فتح کا خواب دیکھنے والا 33 سال بھی پورے نہیں کر سکا اور موت نے جھٹکا دیا، وہ زخم اوپر سے ٹھیک ہو گیا، اندر باقی رہ گیا۔ یہاں عراق میں آ کے اس میں انفیکشن پیدا ہوا، اس سے بخار ہوا، اور اس کے آخری الفاظ تھے کوئی ہے مجھ سے میری ساری سلطنت لے لے اور چند دن زندگی ادھار دے دے، میں اپنے ملک میں مرنا چاہتا ہوں، اپنے شہر میں مرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے پردیس میں موت دے کر بتایا کہ ان القوت للہ، ساری طاقتوں کا مالک اللہ ہے۔ قل ان الامر کلہ للہ، ساری طاقت اللہ کے ہاتھ میں ہے، یہاں اللہ کی چلتی ہے۔ للہ الامر من قبل ومن بعد، یہاں اللہ کی حکومت ہے جس کی نہ ابتدا ہے نہ انتہا ہے، باقی سب کو مٹا دیا، مٹا رہا ہے، مٹاتا رہے گا، ایک ہے وہی باقی رہے گا۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، سب کو مٹا دے ایک وقت، سب کے لیے وقت مقرر ہے۔ میرے نبی سے کہا، میرے حبیب آپ کو جتنی زندگی چاہیے آپ کا رب آپ کو دینے کے لیے تیار، لیکن فَإِنَّكَ مَيِّتٌ، موت کا ذائقہ آپ کو بھی چکھنا پڑے گا، موت آپ پر بھی آئے گی۔ وہ صرف آپ کا رب ہے جو موت سے پاک ہے، یحیی و یمیت، حی لا یموت، جو زندہ بھی کرتا ہے موت بھی دیتا ہے، خود ایسا زندہ ہے کہ موت سے پاک ہے، خود ایسا باقی ہے کہ فنا سے پاک ہے، خود ایسا موجود ہے کہ زمان و مکان کا پابند نہیں، خود ایسا موجود ہے کہ جگہ ضرورتوں کا پابند نہیں، خود ایسی طاقت والا ہے کہ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اونگ کا ہے نہ سوتا ہے، یطعم ولا یطعم، خود ایسا ہے سب کو کھلاتا ہے، کھانے سے پاک ہے، سب کو پلاتا ہے، پینے سے پاک ہے، سب کو دیتا ہے، لینے سے پاک ہے، سب کی سنتا ہے۔ 6000 زبانیں دنیا میں بولی جا رہی ہیں، سب کی ایک وقت میں سنتا ہے اور خطا سے پاک ہے۔ یہاں ممبر پہ 2 آدمی بولنا شروع کر دیں تو میں ایک لفظ سمجھ میں نہیں آئے گا کون کیا کہہ رہا ہے۔ وہ 7 ارب انسان ہزاروں زبانوں میں بولنے والے، اور اس میں گونگے بھی، صرف اشاروں سے بات کرنے والے، دل کی دھڑکنوں سے بولنے والے، اور اس میں جانور، درند، پرند، چرند، ہوائی، خلائی، فضائی، زمینی، آبی، سوری کائنات کے جاندار سب اسی کو تو پکارتے ہیں۔ وہ ایک وقت میں سب کی سنتا ہے اور خطا سے پاک ہے، ایک وقت میں سب کو دیتا ہے اور اس کے خزانے کمی سے پاک ہیں، ایک وقت میں سب کی حفاظت کرتا ہے اور کوئی اس کی نظر سے بچ نہیں سکتا۔ لا يعزب عن ربك من مثقال ذرہ، ایک ذرے کے برابر کوئی چیز اس کی نظر سے پوشیدہ نہیں۔ يعلم ما في البر والبحر، پانی کے پر بھی نظر ہے، خشکی پر بھی نظر ہے، پانی کے اندر پر بھی نظر ہے، پانی کے اوپر بھی نظر ہے، آسمان کے اوپر نیچے، مشرق مغرب شمال جنوب،
دائیں بائیں، اندھیرا اجالا میرے رب کے لیے برابر ہے. سواء منکم من اسر القول ومن جہر به ومن هو مستخف باللیل وسارب بالنہار. تم کیا سمجھتے ہو کہ رات کا اندھیرا تمہارے گناہوں کو چھپا لیتا ہے؟ تم کیا سمجھتے ہو پردے گرا دینا، کنڈی لگا لینا، اس سے تمہارے دامن پہ پڑنے والے دھبے داغ وہ نہیں دیکھتا؟ تم کیا سمجھتے ہو زمین میں تہ خانے بنا کر اتر جانا، سارے دروازے بند کر دینا تو تم اس سے چھپ گئے ہو؟ نہیں. لا يخفى على الله من شيء في الارض ولا في السماء. زمین آسمان میں کوئی چیز نہیں چھپ سکتی. وهو معاكم، تیرے ساتھ ہے. اقرب الیہ من حبل الورید، شارک سے زیادہ قریب یہ اللہ ہے، یہ اللہ ہے، یہ اللہ ہے. تم نے تو میں تمہارا گلا کیا کروں؟ ہم سب نے اپنے اللہ کو بھلا دیا، نام بھی بھلا دیا. سارے بر صغیر والے خدا کہتے کرتے ہیں. ارے کہاں سے لائے ہو یہ خدا کا لفظ؟ اللہ اللہ ہے، اللہ اللہ ہے، اللہ اللہ ہے. اسے اللہ کہا کرو، اللہ کہا کرو، اللہ کہا کرو. میں یہ نہیں کہتا کہ خدا کہنا غلط ہے، میں یہ کہتا ہوں کہ اللہ کا ترجمہ نہ خدا ہے، نہ گاڈ ہے، نہ بھگوان ہے، نہ ایشور ہے، نہ دیوتا ہے، نہ یزدان ہے. اللہ کا ترجمہ صرف اللہ ہے، اللہ ہے، اللہ ہے. کہ اس نے اپنا یہ نام خود رکھا، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم الف لام میم. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. قل هو اللہ احد اللہ الذي خلق 7 سماوات ومن الارض مثلهن اللہ يعلم ما تحمل كل انثى وما تغيض الارحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار. عالم الغیب والشہادة الکبیر المتعال. اس نے اپنا نام اللہ رکھا ہے. اللہ پکارو، اللہ بولو، اللہ لکھو، اس کی عادت ڈالو، عادت ڈالو، عادت ڈالو. وہ اللہ جو سب پہ قادر، کوئی اس پہ قادر نہیں، جو سب پہ غالب، کوئی اس پہ غالب نہیں، جس کا چاہا پورا ہوتا ہے اور کسی کا اس کے بغیر چاہا پورا نہیں ہوتا. آشا اللہ کان، جو چاہا ہو گیا. کما شاء کان، جیسے چاہا ویسے ہو گیا. علی الوقت الذی شاء، جس طرح جس وقت میں چاہا ویسے کیا اور ہوا. فی الوجہ، علی الوجہ الذی شاء، جس طریقے پر چاہا ویسے کیا. فی الوقت الذی شاء، جس وقت میں چاہا اس وقت میں کیا. فما من غیر زیادہ، اس میں زیادتی کوئی نہیں کر سکتا. ولا نقصان، اس میں کمی کوئی نہیں کر سکتا. ولا تقدم، پہلے نہیں کوئی کر سکتا. ولا تأخر، پیچھے نہیں کوئی کر سکتا. ایک ہی تو ہے. اس کے آگے هل تعلم له سمیہ. لہرام ہمارے بولو، کوئی ہے تیرے رب جیسا؟ هل تعلم له سمیہ، کوئی ہے تیرے رب جیسا؟ هل تعلم له سمیہ. آسمان والے بولو، هل تعلم له سمیہ. زمین والے بولو، مشرق والے بولو، هل تعلم له سمیہ. مغرب والے بولو، هل تعلم له سمیہ. شمال والے بولو، هل تعلم له سمیہ. جنوب والے بولو، هل تعلم له سمیہ. کوئی ہے اس کے برابر، کوئی ہے اس کے ٹکر کا، کوئی ہے اس کا مثل، کوئی ہے اس کی شبیہ، کوئی ہے اس کا ہمسر. نہیں نہیں نہیں. وهو الذی فی السماء الہ وفی الارض الہ. آسمانوں پر بھی اللہ کی بادشاہی، زمینوں پر بھی اللہ کی بادشاہی. نوریوں پر بھی اللہ، ناریوں پر بھی اللہ، خاکیوں پر بھی اللہ، ہوائی خلائی پر اللہ، رینگنے دوڑنے والوں پہ اللہ، تیرنے پھنکارنے والوں پہ اللہ،
سب پہ اللہ ہی اللہ ہے. اس اللہ نے ایک معیار بنایا. کامیاب کسے کہتے ہیں, ناکام کسے کہتے ہیں؟ امتحان میں پاس ہونا کامیابی ہے, اور امتحان میں فیل ہونا. یہ وہ بچے بیٹھے ہیں جو امتحان میں پاس ہو گئے, آج ان کو سند مل جائے گی, جو پاس نہیں ہوئے ان کو نہیں ملے گی. تو اللہ نے امتحان کیا رکھا ہے, کس پر جا کر وہ کامیاب کرے گا؟ دولت آنے پر, یا فقیر ہونے پر, سید قریشی ہونے پر, یا پٹھان راجپوت ہونے پر؟ کس پر ناکام کرے گا؟ مال پر, فقر پر. یہ ساری باہر کی چیزیں ہیں. کامیابی بھی اندر ہے, ناکامی بھی اندر ہے. اللہ کو جانو اللہ کے واسطے. ہمارے مدرسوں میں بھی اللہ قانونی طور پہ جانا جاتا ہے. اللہ کو عشق کے انداز میں نہ پڑھا گیا نہ پڑھایا گیا. سکھری تروش منصوری نو خواجہ غلام فرید یاد آتے ہیں. سکھری تروش منصوری نو ٹھپ رکھ گنز قدوری نو ہادی نہ سمجھ ہدایا کافی نہ سمجھ کفایا کر فرض شراب آیا. یہ دل قرآن کتاب ہے. ہم اللہ کو قانونی طور پہ جانتے ہیں, اللہ کو دل کی آنکھوں سے نہیں جانتے. دل کی دھڑکنوں میں اللہ نہیں بستا. دل کی دھڑکنوں میں کتنے اور نقشے ہیں جنہوں نے دل کو باندھا, پکڑا, جکڑا اور گندا کر دیا, ریز کر دیا. پتہ نہیں کیا بنے گا. یہ دل لے کر مر گئے. اور یہ آیت مجھے کبھی کبھی ہلاتی ہے جب کبھی تصور بنتا ہے وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ. پھر بندہ صرف تیرا پیپر نہیں دیکھوں گا, تیرے دل کے اندر بھی دیکھوں گا کہ اندر کسے بٹھا کے لائے تو. ہے وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ. تیرے اندر کیا ہے, تیرے دل میں کیا ہے, تیرے سینے میں کیا ہے, کس یادوں سے اسے آباد کیا تھا, کس کے لیے آہیں بھرتے تھے, کس کے لیے آنسو بہاتے تھے, کس کے لیے تڑپتے تھے, بے قرار ہوتے تھے, وہ کون تھا؟ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ. اندر بھی دیکھوں گا کون ہے. یہ کیلو کال میں اللہ نہیں آتا. اللہ کو لینے کے لیے قرآن کی زبان ہے, قرآن کا نغمہ ہے, ایمان کی زبان ہے. اللہ سے تعلق بناؤ تاکہ اس کی بات کا وزن پیدا ہو. سارا قرآن پڑھ کے سنا دو, 1 انچ پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں, 1 انچ آگے بڑھنے کو تیار نہیں کہ اللہ کا پتہ کوئی نہیں. جن کا پتہ ہوتا ہے ان کے لیے سجدہ کرنے کو بھی تیار ہیں, ان کے لیے غیرت کے سودے کرنے کو بھی تیار ہیں. اس کا پتہ نہیں وہ کون ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جانو. اگر ان کا پتہ ہوتا تو آج امت اس حال میں ہوتی جو ہو رہا ہے. اس اللہ نے کامیابی کا معیار بنایا, وہی سچا معیار ہے. اس نے ناکامی کا معیار بنایا, وہی سچا معیار ہے. جو اس پہ تلے گا وہ کامیاب ہے, جو اس پہ نہیں تلے گا وہ ناکام ہے. آخری فیصلہ میرے اللہ کا ہے. یہ کائناتی نقشہ ٹوٹنے کے لیے بنایا گیا ہے. اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت واذا الجبال سجرت واذا العشاق عطلت واذا الوحوش حشرت واذا البحار سجرت واذا النفوس زوجت واذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت واذا الصحف نشرت واذا السماء كشطت واذا الجحيم سعرت واذا الجنة أزلفت علمت نفس ما احضرت. یہ ایسی ہیبت ناک آیات ہیں, یاد ہیں, تو میں کیا کروں, میں کیا کروں. اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت
وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت. یہ سب قیامت کو بتا رہی ہیں. قیامت کہ جس دنیا کی پوجا کر رہے ہو، جس پیسے کے پیچھے ایمان کے سودے کر رہے ہو، جس کرسی اقتدار کے پیچھے، جس دھن دولت کے پیچھے، جس ڈالر پاؤنڈ یورو کے پیچھے، جس سونے چاندی کے پیچھے تم نے دین بھلایا، اللہ کو بھلایا، اس کے حبیب کو بھلایا، جنت کو بھلایا، جہنم کو بھلایا. وہ بتا رہا ہے، وہ اللہ بتا رہا ہے کہ یہ مٹ جانے کا ڈر ہے، یہ ٹوٹ جانے کا ڈر ہے، یہ گزر ہے. پانے والا بھی کھو دیتا ہے موت پر، اور کھونے والا تو پہلے ہی کھویا ہوا ہے. میرے بھائیوں، میرے اللہ کی سمجھو وہ کیا کہہ رہا ہے. کامیاب کون ہے، ناکام کون ہے. میری نظر سے نہیں کوئی ایسا مضمون گزرا جس پر اللہ نے اتنا زور دیا ہو جتنا اس مضمون پہ زور دیا ہے کہ کامیاب کون ہے، ناکام کون ہے. کہ انسان کی آنکھ جو دیکھتی ہے اثر دیتی ہے، جو سنتی ہے اثر دیتا ہے. انسان کان سنتے ہیں اثر لیتا ہے، آنکھ دیکھتی ہے اثر لیتا ہے، مشاہدہ دل پر چھا جاتا ہے. اور غیب کو دل پر میں لانے کے لیے کہاں سے لاؤں علی جیسا ایمان؟ لو کشف الغطا مزددت ایمانا. حضرت علی نے فرمایا میری آنکھوں سے آخرت کا پردہ ہٹ بھی جائے تو میرے ایمان میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا. بغیر دیکھے میرا اللہ اس مضمون پر کامیاب کون سی عورت ہے، کامیاب کون سا مرد ہے، ناکام کون سی عورت ہے، ناکام کون سا مرد ہے. یہ مرد عورتوں کے لیے ایک پیمانہ ہے، ایک پیمانہ ہے. اللہ کے واسطے سمجھو کہ میرے رب نے کتنی طاقت کے ساتھ یہ مضمون بیان کیا ہے. توحید بھی بڑی بیان کی ہے، رسالت بھی بڑی بیان کی ہے، آخرت بھی بڑی بیان کی ہے. پر جو کامیابی ناکامی میں اللہ تعالیٰ نے رنگ بھرا ہے اور جو زور دکھایا ہے، مجھے نہیں لگتا کسی اور مضمون پہ اتنا پریشر ڈال کے بیان کیا ہو سکتا ہے میں کوئی بڑا عالم نہیں، میں صرف جو میں نے مطالعہ کیا میں اس کے مکلف ہو کر بتا رہا ہوں. یہ صحیح بھی ہو سکتا ہے، یہ غلط بھی ہو سکتا ہے. بات میں وزن پیدا ہوتا ہے قسم سے. ہماری پنچایتوں میں قسم اٹھائی جا رہے ہیں، جب قسم اٹھائی گئی تو جھوٹا بھی سچا ہو گیا. اچھا بھائی تیرا معاملہ اللہ کے سپرد، جو کہ تو نے قسم اٹھا دی. قسم اٹھوائی جاتی ہے، بعد میں وزن پیدا ہو جاتا ہے، شک پیدا ہوتا ہے. قسم اٹھائی جاتی ہے، شک دور کیا جاتا ہے. گواہ موجود کوئی نہیں، قسم اٹھائی جاتی ہے، بعد میں وزن پیدا کر کے قسم کو گواہوں کی جگہ کھڑا کر کے اس قسم اٹھانے والے کے حق میں فیصلہ کیا جاتا ہے. جھوٹ سچ اللہ کے سپرد کیا جاتا ہے اور اصل فیصلہ آخرت میں ہوگا. لیکن پنچایتی فیصلے ہماری پنچایتوں میں ہوتے ہیں، قسم پہ فیصلہ ہو جاتا ہے کہ یہ شک کو دور کرنے کا ذریعہ، یہ بات میں وزن پیدا کرنے کا ذریعہ، ایک گواہوں کے قائم مقام. اللہ کو کیا ضرورت ہے قسم اٹھانے کی؟ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. سورہ بقرہ کے شروع میں اعلان کر دیا میری کتاب میں کوئی شک نہیں، یہ میرا کلام ہے، اس میں کوئی شک نہیں. انہ لقول فصل وما هو بالحزن، یہ فیصلہ کن قول ہے. وتمت کلمۃ ربک صدقا وعدلا، تیرے رب کا قول سچائی میں عدل میں پورا اتر چکا ہے. لا مبدل لکلمات، اس کو کوئی بدل نہیں سکتا. لا تبدیل لکلمات اللہ، یہ خود نہیں بدلتے، انہیں کوئی بدل نہیں سکتا، انہیں کوئی مٹا نہیں سکتا، اس سے کوئی چیز نکال نہیں سکتا، کوئی چیز ڈھال نہیں سکتا. تورات چند سالوں کے بعد تبدیل ہو گئی، زبور ویسے ہی مٹ گئی، انجیل چند سالوں کے بعد تبدیل ہو گئی. میرے اللہ نے کہا کوئی قرآن بدل کے دکھا دے.
انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. کوئی اسے بدل کے دکھا دے، نہیں نہیں نہیں. پہلی کتابیں کتاب اللہ تھی، کلام اللہ نہیں تھی. مجازن میں بھی کلام اللہ کا قرآن کلام اللہ بھی ہے، کتاب اللہ بھی ہے. اللہ کی زبان سے نکلا، میرے محبوب کے دل پر اترا، اور پھر ان کی زبان مبارک سے نکلا. اس سے کون بدل سکتا ہے؟ اس میں کون کمی بیشی کر سکتا ہے؟ سوری کائنات کے دجال مل جائیں، اس قرآن کو نہیں بدل سکتے، نہیں بدل سکتے، نہیں بدل سکتے. اس کا فیصلہ حق اور آخری ہے، حق اور آخری ہے. قرآن کی بات بتاتا ہوں، کامیاب کون ہے، ناکام کون ہے. پیسے سے دھوکہ نہ کھاؤ، فقر سے دھوکہ نہ کھاؤ، عزت سے دھوکہ نہ کھاؤ، ذلت سے دھوکہ نہ کھاؤ. یہ ذلیل ہے، اس کی کوئی کامیاب زندگی نہیں. یہ بہت عزت دار ہے، ایک بڑی کامیاب زندگی ہے. یہ بڑا پیسے والا ہے، بڑی کامیاب زندگی ہے. یہ 2 وقت کی روٹی کا محتاج ہے، بڑی ناکام زندگی. یہ معیار نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے. اللہ نہ کرے اگر یہ معیار سمجھو تو پھر دنیا میں سب سے بڑے فقیر محمد مصطفیٰ تھے صلی اللہ علیہ وسلم. 6 بر اعظم پھرا ہوں، کوئی فقیر ایسا نہیں دیکھا جس کے گھر میں 2 مہینے چولہا نہ جلے. واحد ہستی ہیں کائنات کی جن کے گھر میں 2 مہینے چولہا نہیں جلتا تھا. مقام کیا ہے؟ قاب قوسین او ادنی. مقام کیا ہے؟ عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا. مقام کیا ہے؟ والضحی واللیل اذا سجی. تیرے روشن چہرے کی قسم، تیری سیاہ زلفوں کی قسم. امام راضی کا ترجمہ ہے، اس لیے میں تھوڑا کر رہا ہوں. جس کے چہرے کی قسم، جس کی زلفوں کی قسم، جس کے کتاب کی قسم، قاف والقرآن المجید، جس کی رسالت کی قسم، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، جس کے اخلاق پہ قسم، نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون وانک لعلی خلق عظیم. میرا رب کیا کہہ رہا ہے؟ میرے حبیب، مجھے قلم اور اس کے لکھے کی قسم، آپ کے اخلاق بڑے عالی شان ہیں. مجھے تیرے روشن چہرے کی قسم، آپ کے وکیل ہی یا رب ان هؤلاء قوم لا یؤمنون. میرے محبوب، مجھے تیرے بول کی قسم، آپ کے بول کی قسم، لعمرک تیری جان کی قسم، وهذا البلد الامین تیرے امن والے شہر کی قسم. جس شہر میں آپ پیدا ہوئے اس شہر کی قسم اٹھائی، آپ کی جان کی قسم اٹھائی، آپ کے وجود کو ذکر کیا. فول وجہک چہرے کا ذکر، شطر المسجد الحرام لا تمدن عینیک آنکھوں کا ذکر، ما زاغ البصر دوبارہ آنکھوں کا ذکر، علی قلبک دل کا ذکر، لا تجعل یدک ہاتھ کا ذکر، الی عنقک گردن کا ذکر، الم نشرح لک صدرک سینے کا ذکر، الذی انقض ظہرک کمر کا ذکر، اندر کے درد اور غم کا ذکر، فلا تذهب نفسك عليهم حسرات اندر کی کوڑھن کا ذکر، لعلك باخع نفسك على آثارهم ان لم يؤمنوا بهذا الحديث اسفا. عالمی نبوت کا ذکر، تبارک الذی نزل الفرقان على عبده لیکون للعالمین نذیرا، پوری دنیا کے انسانوں کے لیے نبی ہونے کا ذکر. وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، رحمت للعالمین ہونے کا ذکر. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اپنے ذاتی نام دے کر پکارا جا رہا ہے قرآن میں، بالمؤمنین رؤوف الرحیم. تیرا رب کائنات کے لیے رؤوف الرحیم ہے. میرا محبوب انسان ایمان والوں کے لیے رؤوف ہے، رحیم ہے، عزیز ہے، حریص علیکم ہے،
بالمؤمنین رؤوف الرحیم ہے، اور یہ شاہد ہیں اور یہ مبشر ہیں اور یہ نذیر ہیں اور یہ داعی الی اللہ ہیں، یہ سراج منیر ہیں۔ یہ کون ہیں؟ یہ کون ہیں؟ یہ قاب قوسین او ادنی کے مقام والے ہیں۔ یہ کون ہیں؟ یہ عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، مقام محمود کو ان سے عزت ملنے والی ہے۔ مقام محمود سے آپ کو عزت نہیں مل رہی، مقام محمود آپ کے ذریعے سے عزت والا ہو رہا ہے۔ یہ کون ہیں؟ ان کی چادر کا ذکر یا ایھا المزمل، یہ کون ہیں؟ ان کے کمبل کا ذکر یا ایھا المدثر، یا ایھا المدثر، یہ کون ہیں؟ ان کے غلاموں کا ذکر، ان کے صحابہ کا ذکر، والذین معاہ کیسے ہیں؟ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ آپ کے صحابہ کے لیے جنت کا ذکر، کلا وعد اللہ الحسنی، واہ 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 واہ، کسی نبی کو یہ عزت حاصل نہیں سوائے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اے میرے حبیب میرا وعدہ ہے تیرے سب صحابہ جنتی، میرا وعدہ کوئی جہنم میں نہیں جا سکتا۔ 1.25 لاکھ تھے، 1,24,000 تھے، 1.5 لاکھ تھے، 2 لاکھ تھے، جتنے تھے، کلا وعد اللہ الحسنی، سورہ فتح کہ تیرے رب کا وعدہ ہے کوئی بھی جہنم میں نہیں جائے گا، سب جنت میں جائیں گے۔ یہ وہ نبی ہیں، نبیوں کا سردار بنایا، کائنات کا سردار بنایا، سید الانبیاء والمرسلین بنایا، ساری کائنات میں سے انسانوں کو چھانٹا، انسانوں میں سے عرب کو چھانٹا، عرب میں سے مدر کو چھانٹا، مدر میں سے قریش کو چھانٹا، قریش میں سے ہاشم کو چھانٹا، ہاشم کی نسل سے محمد مصطفیٰ کو چھانٹا صلی اللہ علیہ وسلم۔ کسی کا نسب آدم تک نہ پہنچایا، یہ جا رہا ہے نسب محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لبی بن غالب بن فہد بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرک بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان بن اول بن حمیصہ بن سلامان بن عوف بن بوز بن قموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حزام بن بلداس بن یدلاف بن طابح بن جاہم بن ناحش بن ماخی بن عوفی بن عبخر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحسن بن یلحن بن ارعبہ بن عوفی بن زیشان بن عیسر بن اقناب بن ایہام بن مخصر بن ناحر بن زار بن سبی بن وزی بن عرب بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آدم بن ناعور بن سروج بن رعور بن فائش بن عابر بن افرشا بن سام بن نوح بن لامن بن متوشالح بن ادریس بن یرد بن ملحقین بن قینان بن آنوش بن شیس وبن آدم علیہ السلام۔ یہ میرا حبیب ہے، کائنات کا نبی ہے۔ قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک۔ کیا میرا رب بیان کر رہا ہے، الم یجدک یتیما فآوی ووجدک ضالا فہدی ووجدک عائلا فأغنی فلنولینک قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام ولسوف يعطيك ربك فترضى۔ یہ آیت میرے نبی کی شان میں سب سے بلند ہے، ساری کائنات سے کہتا ہے اللہ مجھے راضی کرو، خود کہتا ہے میرے حبیب میں نے آپ کو راضی کرنا۔ ارے ہم بھی راضی کرنے والے بن جاتے اللہ اس کے رسول کو۔ اتنے بڑا جنت کی چابی میرے ہاتھ میں ہے، الیہ مفاتیح الجنت یوم القیامہ، اللہ کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہے، لواء الحمد بیدی یوم القیامہ۔ جنت نبیوں پر حرام ہے جب تک میرا نبی نہ چلا جائے۔ ان الجنت حرمت علی الانبیاء حتی ادخلها، سارے
نبیوں پر جنت حرام ہے، آپ نے فرمایا جب تک میرا مدد نہ پڑ جائے وَإِنَّهَا لَمُحَرَّمَةٌ عَلَى الْأُمَمِ حَتَّى تَدْخُلَهَا أُمَّتِي، ساری امتوں پر جنت حرام ہے جب تک میری امت کا قدم نہ پڑ جائے۔ اس حبیب کے لیے تو سونے چاندی کے گھر بنا تھا، سونے کے برتنوں میں کھانے کھلا تھا، وہ رات 24 گھنٹے دروازے پر پڑا ہوگا۔ آج کے دور کے جہاز دروازے پر کھڑے ہوتے، دودھ شہد کی نہریں مدینے میں چلتی، سونے چاندی میں اپنے نبی کی اولاد کو کھلا تھا، سونے چاندی کے گھر اپنے نبی کی اولاد کے بنا تھا، دنیا کے مظلوم ترین اپنے نبی کی اولاد کو رکھا، مظلوم ترین گھر اپنے نبی کا رکھا، اور فقیر ترین اپنے نبی کو بنایا۔ ایک رات کا قصہ ہے، میرے نبی چارپائی پر بیٹھے، کبھی تھوڑے بھائی پھر آخر تھوڑا سا آگے بڑھے اور چارپائی کی جو لکڑی ہوتی ہے جس میں باندھنا ہوتا ہے اس پر اپنے پیڑ کو لگایا اور یہ نیچے چھپ ارے یا رسول بادشاہ بیٹھ گئے، یا رسول اللہ اب کیوں عائشہ بھوک پڑی، میں جبوتی چاٹ گیا ہوں، بڑے فقیر دیکھے ہیں، کیمرون بہت فقیر، لیکن ایسا فقیر کوئی نہیں دیکھا۔ اس کے گھر میں 2 مہینے چولہا نہ جلے اور اس کی امت اسی روٹی کے پیچھے کبھی سود، کبھی چوری، کبھی ڈاکے، کبھی قتل، کبھی زنا کے اڈے، کبھی شراب کے اڈے، کبھی جوئے کے اڈے، کبھی رشوت کے بازار، کبھی سود کے بازار، کبھی سٹے کے بازار، کبھی ذخیرہ اندوزی کے بازار۔ عائشہ بھوک بڑی لگتی ہے، اے یا رسول اللہ آپ نے کیا کیا اور ہم نے کیا کیا؟ تو ساشا ہونے لگی، یا رسول اللہ آپ اللہ سے مانتے کیوں نہیں؟ آپ کے لیے کیا مشکل ہے؟ آپ ہاتھ اٹھائیں۔ عائشہ ایسے بھوک میں اللہ سے ملوں گا، نہیں منوں گا۔ اس سے پہلے میرے بھائی انبیاء اسی بھوک میں چلے گئے، میں بھی اسی بھوک میں چلا جاؤں گا۔ چلو خود تو بھوکے جا رہے ہیں، اولاد کے لیے تو ہاتھ اٹھا جاتے، اولاد کے لیے بھی دعا کر رہے ہیں، اللہم اجعل رزق آل محمد قوتا، اے میرے رب آل محمد کی روٹی کبھی پوری نہ ہو، گزارے کی کر دے۔ جن کو ریحانتی من الدنیا، میرے جنت کے 2 پھول ہیں دنیا میں، ایک حسن ایک حسین، جن کو گود میں بٹھا رہے، ہاتھوں پہ اٹھا رہے، کندھوں پہ اٹھا رہے، اور گھر میں جا کر گھوڑا بن رہے، ہاتھ ٹیک رہے، پاؤں ٹیک رہے۔ حسن حسین کو خود اور بچوں میری کمر پہ چڑھ جاؤ، کمر پہ بٹھا کے کمرے میں چکر لگا رہے، کیا پیار کیا ہے ان بچوں سے۔ پھر ان سے سر اٹھا کر پوچھیں تمہارا اونٹ کیسا ہے، کیف مطیتکما، تمہاری سواری کیسی ہے، جنت کے نوجوانوں کی سرداری کی خوشخبری، حسن حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار۔ دنیا سے جاتے ہوئے بیگمات کو بلایا، 12 ربیع الاول، سب کو رخصت کیا سکون کے ساتھ، بیٹی کو بلایا رخصت کیا سکون کے ساتھ، علی کو بلایا رخصت کیا سکون کے ساتھ۔ آخر میں حسنین، میں نے انہیں کی محبت میں اپنے مدرسے کا نام حسنین رکھا، اسکول بنا اس کا نام بھی حسنین رکھا ہے، مدرسے بنائے کتنی شاپ میں سب کا نام حسنین رکھا ہے۔ آخر میں ان کو بلایا اور جو یوں ہاتھوں میں لیا ساتھ ہی رونا شروع کر دیا۔ ایک کو زہر میں تڑپتا دیکھا ہوگا، ایک کا سر نیزے پہ چڑھتا دیکھا ہوگا۔ تو جب نے بتا دیا تھا
حسین کو سینے سے چمٹا کے اب پھوٹ پھوٹ کے رو رہے تھے، پھوٹ پھوٹ کے ہچکیاں لگی ہوئی تھی. تو ام سلمہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا ہوا؟ کہا فرشتہ خبر دے کر گیا ہے کہ میرے اس بچے کو میری امت ذبح کرو. مجھے وہ مٹی دکھائی گئی ہے جہاں اس کا خون گرے گا. ان کے لیے تو خود گنجائش مانگ لیتے، جب اپنا یہ تو بھوک مانگ، ان کے لیے تو روٹی مانگ لیتے، جن کے بغیر جن کو دیکھتے نہیں تھے تو بے قرار ہو جاتے تھے. نماز میں سجدے میں حسن پیٹھ پہ چڑھ گئے، کبھی حسین پیٹھ پہ چڑھ گئے، سجدے لمبے ہو رہے. نفل نماز نہیں، سنت نہیں، فجر نہیں، فرض نماز، باجماعت نماز، مسجد کی نماز، اور سجدہ لمبا ہو رہا ہے. اس لیے سوچ رہے ہیں آپ فوت ہو گئے، اگلی سب والے دیکھتے ہیں تو بچہ بیٹھا ہو، کبھی حسن کبھی حسین. ایک دفعہ کا واقعہ نہیں، کئی دفعہ کا واقعہ ہے. دونوں بھائی باری باری. ایک صاحب نے ہاتھ آگے بڑھ کے نیچے اتارنا چاہا، اپنے بغل میں سے دیکھا ہاتھ آگے آ رہا ہے، یوں اشارہ فرمایا مت کہو میرے بچے کو خوش نہ کہو. جب تک وہ نیچے نہیں اترے میرے نبی نے سجدے سے سر نہیں اٹھایا. اتنی محبت. جب حسن پیدا ہوئے کیا نام رکھا؟ کبھی حرب، بڑا کب جنگجو کا نہیں، حسن، اس کا نام ہے حسن. پھر حسین پیدا ہوئے، علی کیا نام رکھا ہے؟ کبھی حرب ہوئی، وہ دلیل شجاع سے ہوئی، اسی پر ہے نا، اس کا نام ہے حسین. پھر فرمایا جب سے آدم کی نسل چلی ہے یہ دو نام میرے اللہ نے میرے بچوں کے لیے سنبھال کے رکھے. آج تک کسی کا نام حسن اور حسین نہیں رکھا گیا. دونوں کی کشتی کرا رہے ہیں، حسن حسین کی کشتی ہو رہی ہے. حسین کو شاباش دے رہے ہیں، شاباش حسین، شاباش شاباش. ماں بول پڑی فاطمہ یا رسول اللہ، حسین کو شاباش دیے جا رہے ہیں، حسن کو نہیں دے رہے. اب یہ جبریل میرے پاس کھڑا ہوا ہے، یہ حسین کو شاباش دے رہا ہے، میں بھی اسی کو شاباش دے. ان کی کشتی کروانے جبریل آئے. وہ کیسی ہستیاں تھیں. ایک کے نیزے پہ چڑھنا نصیب ہوا، ایک کا زہر میں تڑپ کے جان دینا نصیب ہوا. اپنی اولاد کے لیے بھی دکھ مانگا اور اس دھوکے سے نکال دیا. اب تم نکلو نہ نکلو، چڑھتے سورج میں بھی کہو کالی رات ہے، تو اس کا تو کسی کے پاس کوئی علاج نہیں ہے. لیکن اس اندھیرے سے نکال دیا کہ دنیا کا آنا عزت نہیں اور جانا ذلت نہیں، دنیا کی معراج کامیابی نہیں اور دنیا میں کامیابی ناکامی نہیں ہے. کامیابی کا پیمانہ وہ جو اللہ نے بنایا، ناکامی کا پیمانہ وہ جو اللہ نے بنایا. فتح کا نام کامیابی نہیں ہے، شکست کا نام ناکامی نہیں ہے. کامیابی صرف اللہ جن سے راضی ہو ان کے مقدر میں لکھی جاتی ہے. وہ فتح یاد بھی ہوتے ہیں، شکست بھی کھاتے ہیں. ناکامی صرف ان کا مقدر ہوتی ہے جن سے اللہ ناراض ہوتا ہے. وہ فتح یاد بھی ہوتے ہیں، شکست بھی کھاتے ہیں. شکست اور چیز ہے، ناکامی اور چیز ہے، فتح اور چیز ہے، کامیابی اور چیز ہے. شمر کی تلوار لہرا رہی ہے، ابن زیاد گھبرا رہا ہے، عمر بن سعد جھنڈا لہرا رہا ہے، اور اہل بیت کے بچوں کے سر میزوں پہ چڑھے ہوئے ہیں. کسے کامیاب؟ فاتح ابن زیاد ہے. میں مانتا ہوں کامیابی کا صحرا کس کے گلے میں، کامیابی کا ہار کس کے گلے میں ہے، کامیابی کا صحرا کس کے سر بندھا ہے، عزتوں کی چوٹیوں پر کون پہنچا ہے. میرے نبی نے دکھ اپنے گھر رکھے. محبت کیا کرو اللہ کے رسول سے، اللہ کے رسول کے خاندان سے، کہ ان کا ہم پر احسان ہے. کون اپنی اولاد کے لیے فقر مانگتا ہے؟ اور نہ ہی مانگو، کبھی نہ مانگنا، کبھی نہ مانگو. یہ غلطی کبھی نہ کرنا، کبھی نہ کرنا. میں بھی جرمنی میں تھا تو ایک نوجوان آیا، حاجی ابراہیم علیہ السلام کا قصہ پڑھا
تو مجھے جوش چڑھا. میں نے کہا یا اللہ مجھے بھی امتحان میں ڈال جیسے ابراہیم کو ڈالا. کہا مولانا پھر جو دکھ دیکھا ہے کہ میرا منہ تڑپ کے رہ گیا. میں کہا یہ حماقت تو نے کیوں کی؟ سب سے بہترین دعا ساری دعاؤں کا نچوڑ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، یا اللہ میری دنیا بھی اچھی کر، وفی الآخرۃ حسنہ میری آخرت بھی اچھی کر، وقنا عذاب النار مجھے جہنم سے بچا. یہ دعا سب سے اعلیٰ اور تمام دعاؤں کا نچوڑ جتنی مانگی نہیں جتنی مانگی جائیں گی سب کا قرآن کی، حدیث کی، اولیاء کرام کی ساری دعائیں اگر اکٹھی مانگنا چاہو تو یہ ایک جملہ روز مانگ لیا کرو. محبت کیا کرو اللہ کے رسول سے، اللہ کے رسول کے خاندان سے، کہ ان کا ہم پر احسان ہے. کون اپنی اولاد کے لیے فقر مانگتا ہے؟ اور نہ ہی مانگو، کبھی نہ مانگنا، کبھی نہ مانگو، یہ غلطی کبھی نہ کرنا، کبھی نہ کرنا. میں بھی جرمنی میں تھا تو ایک نوجوان آیا، غازی ابراہیم علیہ السلام کا قصہ پڑھا تو مجھے جوش چڑھا. میں نے کہا یا اللہ مجھے بھی امتحان میں ڈال جیسے ابراہیم کو ڈالا. کہا مولانا پھر جو دکھ دیکھا ہے کہ میرا منہ تڑپ کے رہ گیا. میں کہا یہ حماقت تو نے کیوں کی؟ سب سے بہترین دعا ساری دعاؤں کا نچوڑ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، یا اللہ میری دنیا بھی اچھی کر، وفی الآخرۃ حسنہ میری آخرت بھی اچھی کر، وقنا عذاب النار مجھے جہنم سے بچا. یہ دعا سب سے اعلیٰ اور تمام دعاؤں کا نچوڑ جتنی مانگی نہیں جتنی مانگی جائیں گی سب کا قرآن کی، حدیث کی، اولیاء کرام کی ساری دعائیں اگر اکٹھی مانگنا چاہو تو یہ ایک جملہ روز مانگ لیا کرو. کامیابی ناکامی کا معیار اگر یہ ہے جو آج فیصل آباد میں سمجھا جا رہا ہے، ملتان، لاہور، کراچی، یورپ، امریکہ، ایشیا، افریقہ، آسٹریلیا میں جو سمجھا جا رہا ہے، تو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا فتویٰ لگاؤ گے؟ تو پیٹ پہ پتھر باندھ کے چلے گئے اور سارا گھر مصیبتوں کی آزمائش اور مصیبتوں کی پٹی میں جل 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 کے کندن بنا. اللہ کی رضا کے فرمانے لیے دنیا سے تو کچھ نہ پایا. نواسا رسول ہو اور کٹا ہوا سر پڑا ہوا میں نے زیاد جیسے درندے کے سامنے دیکھو تو سر اپنی تاریخ تو پڑھو، تمہاری تو روشن تاریخ ہے. وہ منہ پہ چھڑیاں مار رہا ہے، یوں مار رہا ہے، وہ کہہ رہا میں نے ایسا حسن نہیں دیکھا کبھی کسی کا، مرنے کے بعد بھی ایسا چہرہ روشن ہو، میں نے آج تک ایسا چہرہ نہیں دیکھا. 1 2 3 حضرت انس کھڑے ہو گئے، کہنے لگے ظالم ان ہونٹوں سے چھڑی ہٹا لے، میں نے ان ہونٹوں پہ نبی کے منہوں کو لگتے دیکھا. یہ سارے بازار والے کیا کہتے ہیں؟ بچوں کو پاس سے روٹی کھلائیں، ہیرا پھیری نہ کریں، جھوٹ نہ بولیں، کم نہ تولیں، ملاوٹ نہ کریں، کھوٹ نہ کریں، رشوت نہ لیں، سود نہ لیں، سٹا نہ کھیلیں، تو بچوں کو کہاں سے کھلائیں؟ اس لیے میرے نبی نے اپنے بچوں کو سر پٹوانے منظور کیے کہ اے بچے تو پہلے دن ہی حل ہو گیا، اب روشن دن میں اندھیری رات کا ہو تو پھر اپنی آنکھوں کا ماتم کرو، اپنی عقل کا ماتم کرو. کامیابی کا میزان کیا ہے؟ کامیابی کا معیار کیا ہے؟ اللہ کے واسطے سمجھو. میرے خیال علماء بھی بیٹھے ہیں، یہ ہر وقت پڑھاتے رہتے ہیں، میرا تو مطالعہ بھی گیا، پڑھنا بھی گیا، پڑھانا بھی گیا، بس ایک فقانے بے شرر سینے میں باقی رہ گئی. سوچ بھی حسد ہوا جاتی نہیں تھی. زندگی میں ایک ہی شوق تھا، پڑھنا یا تبلیغ. تو شوق تبلیغ پر پڑھنا، لیکن
مدت ہوئی ہے یار کو مہمان کیے ہوئے، زمانہ گزر گیا، سفر لوگوں کی ملاقاتیں، وقت بے وقت لوگوں کی آمد، اتنا مجھے توڑ دیا ہے، تھکا دیا ہے، میں تو ایک صفحہ بھی نہیں پڑھ سکتا ہوں۔ لیکن جب کبھی موقع ملتا ہے میری زندگی کی سب سے بڑی تمنا کتابت۔ تو یہ بتائیں گے بعد میں میری بات صحیح ہے یا غلط ہے۔ قسم سے بات میں وزن پیدا ہوتا ہے، قسم سے بات میں وزن پیدا ہوتا ہے، اور قسم اٹھانے والا اللہ ہو تو کتنا وزن پیدا ہوگا، جبکہ اللہ کو قسم اٹھانے کی ضرورت نہیں، اور اللہ کہتا من اصدق من اللہ قیلا، اللہ سے سچا ہے کون؟ کوئی سچا دیانتدار آدمی قسم اٹھانے لگے تو لوگ روک دیتے ہیں، یہ آپ کی قسم کی ضرورت ہے، ہمیں آپ کی بات پر ویسے ہی اعتماد ہے، آپ کی قسم کی ضرورت نہیں ہے۔ کچے پکے آدمی سے قسم اٹھائی جاتی ہے، جب اللہ 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 سے بڑھ کر کون ہوگا؟ پھر اگر وہ قسم اٹھائے تو بعد میں وزن کتنا ہوگا؟ ایک قسم اٹھائے تو بعد وزن والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم اٹھائی ایک، آگے ایک مضمون بیان کیا، اس میں وزن پیدا کیا۔ والضحی واللیل اذا سجا، دو قسمیں ہیں، اگلے مضمون میں وزن اور زیادہ ہو گیا۔ واللیل اذا یغشی والنہار اذا تجلی وما خلق الذکر والانثی، تین قسمیں اٹھائیں تو اگلی بات میں وزن اس سے بھی زیادہ ہو گیا۔ والسماء ذات البروج وشاہد ومشہود، چار قسمیں اٹھائیں، والسماء ذات البروج والیوم الموعود وشاہد ومشہود، چار قسمیں اٹھائیں، اگلی بات میں وزن اور زیادہ ہو گیا۔ والفجر وليال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر، پانچ قسمیں اٹھائیں، اگلی بات میں اور وزن پیدا ہو گیا۔ زیادہ سے زیادہ یہ پانچ قسمیں آ رہی ہیں۔ اللہ کی بات بغیر قسم کے وزن، ایک قسم سے وزن اور بڑھا، دو سے اور بڑھا، تین سے اور بڑھا، چار سے اور بڑھا، پانچ سے اور بڑھا، اور اگر کسی مضمون پہ اللہ 10 جمع 1 11 قسمیں اٹھائے تو وہ مضمون کتنا طاقتور ہوگا۔ 11 قسمیں 11 قسمیں اٹھانے والا اللہ 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 نور السماوات والارض، اٹھانے والا اللہ، لا الہ الا هو الحی القیوم، قسم اٹھانے والا اللہ اللہ، اننی انا اللہ لا الہ الا انا، قسم اٹھانے والا اللہ، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، قسم اٹھانے والا اللہ، هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم، قسم اٹھانے والا اللہ، وہ 11 قسمیں اٹھائے 11 قسمیں اٹھائے 11 قسمیں اٹھائے تو وہ مضمون کتنا طاقتور ہوگا، کتنا طاقتور ہوگا۔ اور وہ کیا مضمون ہے کہ میرے اللہ نے 11 قسمیں اٹھا کر فرمایا کامیاب کون ہے ناکام کون، یہ بتا 11 قسمیں اٹھا کر ایک مضمون بتایا کامیاب کون ہے ناکام۔ عورتوں میں کون کامیاب ہوگا، کون ناکام ہوگا، مردوں میں کون کامیاب ہوگا، کون ناکام ہوگا۔ یہ میری سن لو، یہ میری سن لو، میری تو خالی زبان ہے، بات تو میرے اللہ کی ہے، میرے اللہ کی ہے۔ وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا 2، وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا 3، وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّاهَا 4، وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَىٰ 5، وَالسَّمَاءِ 6، وَمَا بَنَاهَا 7، وَالْأَرْضِ 8، وَمَا سَوَّاهَا وَمَا بَنَاهَا وَمَا طَحَاهَا 9، وَنَفْسٍ 10، وَمَا سَوَّاهَا 11، وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا
مجھے قسم ہے سورج کی، مجھے قسم ہے اس کی روشنی، والقمر اذا تلاها، مجھے قسم ہے چاند کی، والنہار اذا جلاها، مجھے قسم ہے دن کی، واللیل اذا یغشاها، مجھے قسم ہے رات، والسماء، مجھے قسم ہے آسمان کی، وما بناها، اور مجھے قسم ہے آسمان کے بنانے والے کی، والارض، مجھے قسم ہے زمین کی، وما طحاها، اور مجھے قسم ہے زمین کے بچھانے والے کی، ونفس، مجھے قسم ہے نفس انسانی کی، وما سواها، اور مجھے قسم ہے اس کے بنانے والے رب کی۔ 11 اللہ کے واسطے سن لو، سن لو، سن لو، دھوکے سے نکلو، دھوکے سے نکلو، دھوکے سے نکلو۔ آگے کہا گیا ہے والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها۔ یہ 11 ہو گیا، فألهمها فجورها وتقواها۔ یہ بیچ میں ایک مضمون، ایک جملہ، ایک قاعدہ، ایک قانون۔ قسم کس نے اٹھائی ہے؟ قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها۔ پوری دنیا میں بسنے والے میرے بندو، کالے گورو مرد عورتوں جنات انسان، سنو سنو، مجھے سورج کی قسم، اس کی روشنی کی قسم، مجھے چاند کی قسم، مجھے دن کی قسم، مجھے رات کی قسم، مجھے آسمان کی قسم، آسمان کے رب کی قسم، مجھے دھرتی کی قسم، دھرتی کے رب کی قسم، مجھے تمہاری جان کی قسم، مجھے تمہاری جان کے رب کی قسم۔ کامیاب وہ ہے جو اپنے آپ کو پاکیزہ کرے، ناکام وہ ہے جو اپنے آپ کو ناپاک کر لے۔ پاکیزہ ہونے کا کیا مطلب ہے؟ پھر شیمپو سے نہا لے اور اچھے کپڑے پہن کے پرفیوم لگا لے، یہ نہیں، یہ نہیں۔ اور ناپاک ہونے کا کیا مطلب ہے؟ کہ گٹر میں گر جائے، یہ نہیں، یہ نہیں۔ قد افلح من زکاها، سر سے لے کر پاؤں تک اس وجود کو اللہ کی اطاعت سے سجا دے، نبی کی غلامی سے سجا دے تو تو پاک ہو گیا، اور اس سے گناہوں کو نکال دے، اللہ کی نافرمانی کو نکال دے، اللہ کے رسول کی نافرمانی کو نکال دے تو تو پاک ہو گیا، تو پاک ہو گئی۔ اب تو مرد ہے یا عورت، بوڑھا ہے یا بڑھیا، شاہ ہے یا گدھا ہے، گمنام ہے یا مشہور ہے، مالدار ہے یا فقیر ہے، ان پڑھ ہے یا پڑھا لکھا ہے، اگر تیرا من صاف ہے تو تم کامیاب ہو گیا۔ 11 قسموں کا وزن، 11 قسموں کا وزن، تو کامیاب ہو گیا۔ اور اگر تم نے اس وجود کو نافرمانی کے گٹر میں ڈالا، گناہوں کے گٹر میں ڈالا، کفر میں، شرک میں، سود میں، جھوٹ میں، زنا میں، چوری میں، ڈاکے میں، رشوت میں، غیبت میں، چغلی میں، حسد میں، ناچ گانے میں، عریانی میں، فحاشی میں، جوئے میں، سٹے میں، چوری میں، ڈاکے میں، قتل میں، اگر تم نے اپنے نفس کو ان کے اندر ڈالا تو تو گندا ہو گیا، گندا ہو گیا، گندا ہو گیا۔ ماں باپ کی نافرمانی میں، ظلم میں، ستم میں، لگائی بجھائی میں اگر تو نے اپنے آپ کو ڈالا تو تو گندا ہو گیا، گندی ہو گئی، گندا ہو گیا، گندی ہو گئی، لہذا تو ناکام ہو گیا، ناکام ہو گئی، ناکام ہو گیا، ناکام ہو گئی۔ اگر تو نے اسے بنا لیا، اسے نیکیوں سے سجا لیا، اللہ رسول کی اطاعت سے سجا لیا، گناہوں سے دھو دیا تو تو پاک ہو گیا، پاک ہو گئی، کامیاب ہو گیا، کامیاب ہو گئی۔ تجھے مبارک ہو، مبارک ہو، مبارک
کامیابی کا فیصلہ کر چکا ہے. لوگ اچھا کہیں یا برا، اس سے کامیابی ناکامی کا معیار نہیں ہے. نبیوں کو کیا کچھ، میرے نبی کو کیا کہا گیا؟ اِنَّا لَتَارِكُ آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونٍ، یہ شاعر ہے، دیوانہ ہے. یا ایھا الذی نزل علیہ الذکر انک لمجنون، یہ پاگل ہے، دیوانہ ہے. یہ تو میرے نبی جیسی ہستی کو کہا گیا. لوگ معیار نہیں ہیں، اللہ معیار ہے، اللہ معیار ہے، اللہ معیار ہے. قد افلح من زکاھا وقد خاب من دساھا، جس نے اپنے آپ کو پاک کیا کامیاب، جس نے اپنے آپ کو گندا کیا ناکام. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، یہ بیچ میں چھوڑ دیا کہ تیرے اندر برائی کا الہام بھی ہے، اچھائی کا الہام بھی ہے. یعنی برائی کی طاقت بھی ہے، اچھائی کی طاقت بھی ہے. بری راہوں پہ چل، اچھی راہوں پہ چل. فَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ. تیرے لیے دونوں راستے کھلے ہیں، اچھائی برائی. یہ نکاح ہے، یہ زنا ہے، یہ توحید ہے، یہ شرک ہے، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ شربت ہے، یہ شراب ہے، یہ تجارت ہے، یہ سود ہے، یہ سچ ہے، یہ جھوٹ ہے، یہ عدل ہے، یہ ظلم ہے، یہ پردہ ہے، یہ بے حیائی میں پردگی ہے، یہ حیا ہے، یہ اواری ہے، یہ تقوی ہے، یہ فسق و فجور ہے، یہ دیانتداری ہے، یہ بددیانتی ہے، یہ حلال ہے، یہ رشوت ہے، یہ سود ہے، یہ جوا ہے، یہ سٹا ہے، یہ چوری ہے، یہ ڈاکہ ہے، یہ محبت ہے، یہ نفرت ہے، یہ معاف کرنا ہے، یہ بغض پالنا ہے، یہ درگزر کرنا ہے، یہ امتحان لینا اور امتحان کے حدود سے آگے نکل جانا ہے. یہ اللہ کی سامنے سجدہ ریز ہونا ہے. یہ متکبر بن کے نماز سے پیچھے ہٹنا ہے. یہ روزہ ہے، اس کا چھوڑنا ہے. یہ زکات ہے، اس کا نہ دینا ہے. یہ سچائی کا راستہ، یہ برائی کا راستہ، یہ صحیح ناپ تول، یہ غلط ناپ تول، یہ پل کے وعدے کا نبھانا ہے، یہ وعدہ خلافی ہے، یہ کھرا سودا دینا ہے، یہ ملاوٹ والا سودا دینا ہے، یہ سچا بول بولنا ہے، یہ جھوٹا بول بولنا ہے، یہ محبتوں کو پالنا ہے، یہ نفرتوں کو پالنا ہے، یہ تواضع ہے، یہ تکبر ہے، یہ ایثار ہے، یہ حرص ہے، یہ سخاوت ہے، یہ بخل ہے، یہ دینا ہے، یہ لینا اور چھیننا ہے، یہ حیا ہے، یہ بے حیائی ہے، یہ قرآن ہے، یہ ناچ گانا ہے، یہ قرآن کا نغمہ ہے، یہ شیطان کا نغمہ ہے، یہ قرآن کی آواز ہے، یہ گھنگرو کی چھنکار ہے، یہ آنکھوں کا چھلکنا ہے، یہ جان کا چھلکنا ہے، یہ راتوں کو اٹھ کے تڑپنا ہے، یہ گھنگرو کا چھلکنا ہے. یہ حیا کا بازار ہے، یہ بے حیائی کا بازار ہے، یہ عفت و پاکدامنی کا بازار ہے، یہ ننگو آر کا بازار ہے، یہ عزتوں کے نیلام کرنے کا بازار ہے. دونوں بازار گرم ہیں. كل الناس يغدو فبائع نفسه فموبقها فموبقها او موبقها. بازار گرم ہے، گرم ہے، گرم ہے. جاؤ دونوں سودے ملیں گے. سنو یاد رکھو 11 قسموں کے ساتھ، 11 قسموں کے ساتھ، 11 قسموں کے ساتھ، 11 قسموں کے ساتھ کہ جس نے اس نفس کو پاکیزہ کیا وہ کامیاب ہے. وہ شاہی محل میں ہو یا جھونپڑے میں ہو، وہ مرسڈیز چلاتا ہو یا وہ سہراب سائیکل چلاتا ہو، کامیاب ہے. جس نے اسے گندا کیا، وہ ریڑھی پہ کیلے بیچتا ہو یا پوری دنیا میں کاروبار کرتا ہو، ناکام ہے. وہ جھونپڑے میں رہتا ہو یا تخت شاہی پر ہو، ناکام ہو گیا، ناکام ہو گئی. اللہ اقبال کی خبر کو نور سے بھرے. مجھے ایسا شاعر اردو، عربی، فارسی، انگریزی میں کوئی نہیں ملا. ایک جملے میں ساری صورت کا خلاصہ بیان کیا. اپنے من میں ڈوب کر پا جا سواد زندگی، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سواد زندگی. تیرے اندر ناکامی ہے، تیرے اندر کامیابی ہے. دل دریا سمندروں ڈوبے،
کون دلا دیا جانے ہو بچے بیڑے بچے چھیڑے بچے بچوں ہانے ہو. ساری داستان اندر کی ہے باہر کی نہیں ہے. اگر اس وجود کو پاکیزہ کر گیا یا کر گئی تو 11 قسموں کے ساتھ اللہ کا وعدہ کامیاب. اگر یہ وجود گندا کر گیا یا گندا کر گئی تو 11 قسموں کے ساتھ اللہ کا اعلان کہ ناکام ہے ناکام ہے ناکام ہے. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. 2 طاقتیں ڈالی ہیں. برائی کا ذکر پہلے کیا ہے, اچھائی کا بعد. فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. اس میں نے کہیں پڑھا نہیں, مجھے ایسے یہ میرا ایک وجدان ہے کہ یہ ایک قانون کی طرف اشارہ ہے. انسان مٹی سے بنا ہے. انسان خلقکم من تراب وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ. تراب مٹی سے واللہ خلقکم من تراب خلقہ من تراب. آدم ان مثل عیسیٰ علیہ السلام کا مثل آدم خلقہ من تراب. مٹی کی ایک خاصیت ہے, اس میں گندی جھاڑیاں خود پیدا ہوتی ہیں اور باغ باغیچے اگانے پڑتے ہیں. آپ کو کیکر تو نظر آئیں گے اگے ہوئے خود بخود, کہیں آم کا باغ خود بخود نظر نہیں آئے. سرگودے میں کنو مالٹے کا باغ خود بخود نظر نہیں آئے. میرے ضلع میں آم کے باغ خود بخود نظر نہیں آئیں گے. تمہیں گندی جھاڑیاں گندی جڑی بوٹیاں خود رو بے شمار نظر آئیں گی, لیکن اپنے آپ 100 ایکڑ کپاس کھڑی ہو, 200 ایکڑ حافظ آباد میں چاول کھڑا ہو, یہ تمہیں خود بخود نظر نہیں آئے گا. اگانا پڑتا ہے, پھر راکھی کی ضرورت پڑتی ہے, پھر حفاظت کرنی پڑتی ہے, پھر جب تک وہ کٹ کے گھر نہ آئے بیدار رہنا پڑتا ہے. یہی انسان کا نظام ہے. اس کے اندر جھوٹ کی گندی جھاڑی خود پیدا ہوگی, سچ کا باغیچہ لگانا پڑے گا. حسد کے کانٹے خود پیدا ہوں گے, ایثار کے پھول اگانے پڑیں گے. جہالت کی تاریکیاں خود پیدا ہوں گی, علم کے چراغ جلانے پڑیں گے. بخل کے کانٹے خود پیدا ہوں گے, سخاوت کے پھول اگانے پڑیں گے. غصے کے کیکر خود پیدا ہوں گے. درگزر ضبط معاف کرنا, اس کے بعد باغیچے اگانے پڑیں گے. تکبر خود پیدا ہوگا, تواضع کو لانا پڑے گا. حسد خود پیدا ہوگا, ایثار کو لانا پڑے گا. نفرت خود پیدا ہوگی, محبت کو لانا پڑے گا. خود غرضی خود پیدا ہوگی, ایثار ہمدردی کو لانا پڑے گا. جہالت خود پیدا ہوگی, علم کو لانا پڑے گا. گناہوں کی طرف خود چلو گے, لگام لے کے کھینچ کے واپس لا کے صحیح راہوں پہ چلانا پڑے گا. اما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. جس نے اپنے نفس کو کھینچا, لگام لی, لڑائی لڑا, کبھی ہار بھی جائے گا. ضروری نہیں کہ ہر دفعہ یہ جیت لے, کبھی ہارے گا. میرے رب کو پتا تھا یہ کبھی ہارے گا, لہٰذا میرے اللہ نے توبہ کا دروازہ رکھ دیا. اگر کبھی نفس کے ہاتھوں ہار جاؤ تو ڈرنا نہیں, کپڑے جھاڑ کے میرے پاس آ جانا, کہنا اللہ معاف, تمہیں کہوں جاؤ معاف کیا. نیک بننے کا, پاکیزہ بننے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب یہ مرد عورت گناہ نہیں کرے گا, گناہ ہوگا, لیکن گندا اور پاک فرق کیا ہے؟ گندا گندگی میں مطمئن ہوگا, پاک گندا ہو کے روئے دھوئے گا. کرتے کا داغ پانی سے دھلتا ہے اور دل کے داغ آنکھوں کے پانی سے دھلتا ہے. جو روح پہ داغ لگتے ہیں ان کا پانی موجود ہے, آنکھوں کا پانی. ہر پانی نہیں, آدمی غصے میں بھی روتا ہے, آدمی بے بس ہو کے بھی روتا ہے,
میٹھا پانی، میٹھا پانی، میٹھا پانی کون سا ہے؟ جو اللہ کی محبت میں آنسو بہے، جو اللہ کے نبی کی محبت میں آنسو بہے، جو اپنے گناہوں کی ندامت میں آنسو بہے، جو جنت کے شوق میں، جہنم کے خوف میں آنسو بہے، وہ میٹھا پانی ہے۔ تو میرے اللہ کو پتا تھا یہ گرے گا نفس کے ہاتھوں، تو میرے اللہ نے توبہ کا دروازہ کھول دیا۔ تو کب تک؟ مالم یغرغر، پھر بندے جب تک تیرا سانس نہ ٹوٹے میں تیری توبہ کا انتظار کرتا ہوں۔ 100 نمبر نہیں مانگے اللہ نے، 100 نمبر پاکیزہ ہونے کا مطلب 100/100 نہیں ہے۔ کہیں مایوسی نہ آ جائے، اس سے بھی خطا ہوگی، اس سے بھی گناہ ہوگا، لیکن یہ روئے گا، پچھتائے گا، معافی مانگے گا، اللہ صاف کر دے گا، پھر ہو جائے، پھر معافی مانگو، پھر ہو جائے۔ میرے نبی نے فرمایا ما اصر من استغفر وان عاد فی اليوم 70 مرہ، جو دن میں 70 دفعہ توبہ توڑ دے اور پھر 70 دفعہ کر لے تو میرے رب کی نظر میں گنہگار نہیں ہے، گندا نہیں ہے، پاک ہے۔ ناپاک نہیں، پاک ہے۔ ناپاک کون ہے؟ جس نے کہا کی ہو گیا، سارا جان کی جان میں کر لیا تھا کی ہو گیا، سارے سود کھانے میں کھا لیا تھا کی ہو گیا، سارے جھوٹ بولی جانے میں بولیا تھا کی ہو گیا، سارے رشوت لے رہے میں لے لیا تھا کی ہو گیا۔ یہ گندگی ہے۔ آپ ویکھی جیسی ہمارے آپ ویکھی جیسی اب ویکھی جیسی ایویں ڈرائی جاتے ہو، اب ویکھی جیسی، اور صاحب ڈھیر نہ ڈرایا کرو، اب ویکھی جیسی۔ دکان فری بنی تھے تو آپ ویکھی جیسی ان پر بھاگے جا رہے ہو، وہ کدھر جا رہے ہو؟ دکان کوئی آپ ویکھی جیسی، گھر پر روٹی آ جیسے لگا صاحب کملے ہو گئے، گھر بیٹھے روٹی لگ گئی۔ تو کتنے کملے ہو کے اتنے بڑے رب کو راضی کرنے کے لیے کہتے ہو آپ ویکھی جیسی۔ اللہ آپ پہ معاف کرے، اللہ پہ مشکس، اللہ پہ مشکس۔ قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها، کامیاب وہ ہے جس نے اس من کو پاک کیا، ناکام وہ ہے جس نے اس سے گندا کیا۔ پاکیزہ سے بھی گناہ ہوگا لیکن وہ توبہ کرے، استغفار کرے، اللہ سے معافی مانگے گا، تو میں قربان جاؤں تو اس نے بھی حد مکا دی کہ میرا بندہ، میری بندی اتنے گناہ کر کے آسمان کی چھت کو لگا دیتے تو ہیں تھوڑے سے، کتنے 40-50 سال میں کتنے گناہ کر ڈالے۔ اللہ سے کیا کروں؟ اللہ ہمارا دوست ہے، اللہ ہمارا محبوب ہے، وہ تھانے دار نہیں ہے تو اس نے سوٹا مارنا ہی مارنا ہے۔ اللہ ہمارا محبوب ہے، ہمارا پیارا ہے، دوست ہو کہتے مجھ سے دوست ہی لگا تو والی والی، یاد آ گئی حدیث کہ میرے بندے مجھ سے دوستی لگا، پھر دیکھ میں کیسے دوستی لگا تو اس سے گناہ ہوگا میں چھپاؤں گا۔ تو میرا اللہ کہتا ہے میرا بندہ میری بندی اتنی مہلت لے لے، 40-50 سال تک گلتی کو نہیں عملہ تب جانا، تو اتنی مہلت لے لے، اتنی زندگی لے کہ گناہ کرنا شروع کر اور یوں تہبت رکھتا جا رکھتا جا، اور یہ کہ وہ کہ یہ کہ اور جا کر آسمان کی چھت کو اپنے گناہ کروا دو، سورج کو بھر دے، چاند کو بھر دے، تاروں کو بھر دے، زمین کا ہے چھوٹی سی 24,000 کلومیٹر ایک چمڑا سی ہے، یہ کیا کائنات کی کہکشاؤں کو بھر دے، کہکشاؤں کے درمیانی خلا کو بھر دے، بلیک ہولز کو بھر دے، آسمان کی چھت کو گناہ لگا دے۔ رب ذوالجلال کی قسم جو سن رہا ہے، ساتوں آسمان کے فرشتے گناہ گار ہو گئے، 7 ارب انسان جو موجود ہیں، یہ جو مر گئے وہ آ جائیں، جو آنے والے ہمیں بلا لیا جائے، یہ سارے مل جائیں، سب جنات بھی اکٹھے ہو جائیں اور قیامت تک یہ فرشتے انسان جنات مل کر گناہ کریں، ایک پل فرما برداری کا نام ہو تو رب ذوالجلال کی قسم اتنے نہیں ہو سکتے
کہ آسمان کی چھت کو چلے، سورج تک نہیں جا سکتے، آسمان تو بڑی دور ہے، لیکن میرا اللہ وما قدر اللہ حق قدرہ، کیا گلا کیا ہے کہ میرے بندو سچی بات یہ ہے کہ تم نے میری قدر کوئی نہیں کی، میری محبتوں کو تم نے پانی نہیں دیا۔ میرا بندہ میری بندی اتنے کر کے آسمان کی چھت کو لگا دے، ساری دنیا کہے گی پکا جہنمی ہے، اس کی کوئی بخشش نہیں ہے، سارے اس کو کہیں گے پکا دوزخی ہے، نہ سننا کسی کی، میرے پاس آ جانا۔ صرف ایک دفعہ اتنے گناہ، 1000 لاکھ کروڑ 100 10 نہیں، صرف ایک دفعہ کہنا یا اللہ معاف کر دو، میں سارے معاف کر دوں۔ لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي۔ جو رب ایسا ہو اس کی نافرمانی کرو، نافرمانی ہر ایک سے ہوتی ہے، ایک سے نہیں، اس لیے کسی کے عیب نہ دیکھا کرو، کسی کی کمی دیکھ کے نفرت کا شکار نہ ہو، کسی کی کمی دیکھ کے اس کو تانا نہ دو، پتہ نہیں یہ کب توبہ کر لے اور اللہ کا محبوب بن جائے اور میں تانا دے کر اللہ کی نظروں سے گر جاؤں، حقیر ہو جاؤں۔ لوگوں کو حقیر سمجھنا بھی اتنا ہی بڑا گناہ ہے جتنا کوئی بھی کبیرہ گناہ ہے۔ جیسے آدمی زنا شراب سے اللہ کی نظروں سے گرتا ہے، ایسے ہی آدمی لوگوں کو حقیر سمجھنے سے اللہ کی نظروں سے گرتا ہے۔ کافر کو بھی حقیر نہ سمجھو، اس کے کفر سے نفرت کرو، اس کی ذات سے نہیں۔ شرابی کی ذات سے نفرت نہ کرو، اس کی شراب سے کرو۔ گناہ سے نفرت کرو، گناہگار سے نہیں۔ جرم سے نفرت کرو، مجرم سے نہیں۔ تو پتہ نہیں کب توبہ کر جائے اور اللہ کا محبوب بن جائے۔ میرا بندہ تو توبہ کر، نیک سے نیک مرد عورت گناہ کر سکتا ہے تو اللہ کا توبہ کر، ہماری دوستی لگ جائے، ادھر توبہ کر ادھر ہم دوست بن جائیں، ساری دھرتی گناہوں سے بھر کے آ جا، ہم معاف کر دیں۔ اور ایک دفعہ نہیں، 2 دفعہ، 10 دفعہ، 100 دفعہ، 1000 دفعہ، کروڑ دفعہ، 10 کروڑ، 10 ارب، 10 ارب۔ ارے میرا بندہ جتنی دفعہ ہو جائے ڈرنا نہیں، بس آ جانا، میں معاف کروں گا، میں معاف کروں گا، میں معاف کروں گا۔ کہ معاف کرنا اسے اتنا پسند ہے کہ میرے نبی نے فرمایا اگر تم سارے نیک بن جاؤ، کوئی گناہ نہ کرو تو اللہ تم سب کو موت دے کے جنت میں ڈال دے گا، اور ایک مخلوق پیدا کرے گا جو بھولیں گے اور گناہ کریں گے، پھر بیٹھ کر روئیں گے، معافی مانگیں گے، اللہ خوش ہو کر انہیں معاف کرے گا۔ اللہ کو معاف کرنا اتنا پسند ہے۔ تو میرے بھائی بہنوں، سرات کا مطلب آج بچوں کو کی بھی اسناد ہم نے اکٹھی کر دی کہ میرے پاس اتنی فرصت نہیں رہ گئی 2 جگہ بات کرنے کی۔ تو مرد ہوں یا عورت ہوں، ایک قانون ہے، اس نفس کو پاکیزہ کرو، اسے پاکیزہ کرو۔ یہ متا کہاں سے ملے گی؟ وہ اللہ نے ایک ہستی کو بھیجا کہ جاؤ میرے بندوں کو پاک کرو، بس ان کے در پہ بیٹھ جاؤ، ان کے ہاتھوں میں ہاتھ دے دو، وہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو میرے اللہ نے کہا هو الذی بعث فی الأمیین رسولا منہم۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ یتلو علیہم آیاتہ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ۔ ہم نے اپنا حبیب بھیجا ہے، یہ تمہیں قرآن سنائے گا، تمہیں پاک کرے گا، تمہیں اخلاق سکھائے گا اور تمہیں علم سکھائے گا، تمہیں کتاب اللہ سکھائے گا، حکمت تمہیں اخلاق سکھائے گا اور تمہیں پاک کرے گا۔ تو پاک ہونے کے لیے لفظ صابن نہیں، شیمپو نہیں، پاک ہونے کے لیے در مصطفیٰ ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک زندگی۔ اللہ نے کلمہ عجیب توازن کے ساتھ بنایا۔ اللہ نے اپنا نام رکھا اللہ، کوئی حرف نقطے والا نہیں لایا۔ اپنے نبی کا نام رکھا محمد، کوئی حرف نقطے والا نہیں لایا۔ دوسرا نام رکھا احمد، کوئی حرف نقطے والا نہیں لایا۔ نقطے والے حرف کمزور ہوتے ہیں، با با خا چین خا،
شین زا یہ سب کمزور ہیں، اور الف اور ہا اور دال اور را اور سین اور صاد اور لام اور میم اور نون یہ بغیر نقطے کے حرف ہیں، یہ طاقتور ہیں، نقطے والے کمزور ہیں۔ اللہ کوئی نقطے والا حرف نہیں، محمد کوئی نقطے والا حرف نہیں، احمد کوئی نقطے والا حرف نہیں، اللہ چار حرف، محمد چار حرف، احمد چار حرف، لا الہ الا اللہ 12 حرف، محمد الرسول اللہ 12 حرف۔ یوں میرے اللہ نے تول کے کلموں میں بنایا ہے اور اپنے محبوب کے نام کو اپنے نام کے ساتھ جوڑا ہے اور یہ اعلان کیا ہے فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم۔ اعلان کر دو میرے محبوب 6 بر اعظم کے انسانوں میں آپ کے فیصلوں پر راضی ہوں گے تو ان کا ایمان قبول ہے۔ محمدی بنو یہ پاک ہونے کا راستہ ہے، یہ پاکیزہ ہونے کا راستہ ہے، اور یہ تبلیغ کا کام پوری دنیا میں تزکیہ کی خوبصورت ترین محنت اور انسانیت پر احسان عظیم ہے، اپنے اوپر احسان عظیم ہے، انسانیت پر احسان عظیم ہے۔ ایک آدمی کا جہنم سے بچ جانا۔ وحشی آئے حضرت حمزہ کے قاتل، صحابہ اٹھے قتل کرنے کے لیے، انہوں نے کلمہ پڑھ لیا جلدی سے، یا ایک روایت میں ہے امان طلب کر لی، دونوں روایت میں تو آپ نے صحابہ سے کہا پیچھے ہٹ جاؤ۔ آدمی کون ہے؟ حمزہ کا قاتل۔ حمزہ کون ہے؟ چچا، بھائی، دودھ شریف بھائی۔ حمزہ تو اسد اللہ و اسد رسولہ، عرش کے اوپر جن کا ٹائٹل لکھا گیا ہے حمزہ اللہ رسول کے شیر۔ حمزہ کون ہے؟ 70 دفعہ جن کی نماز جنازہ پڑھائی وہ حمزہ، ان کے قاتل۔ صحابہ سے قتل کرنے کے لیے دعوه پیچھے ہٹ گئے۔ اسلام رجل واحد احب الی من قتل 1000 کافر۔ ایک آدمی کا کلمہ پڑھ لینا مجھے 1000 کافروں کو قتل کرنے سے زیادہ محبوب ہے۔ یہ مزاج نبوت ہے، یہ مزاج اسلام ہے۔ بھائیو، یہ تبلیغ کا کام تزکیہ کی خوبصورت محنت، محمدی بننے کی خوبصورت محنت۔ کالا گورا نہیں چلتا، سید قریشی نہیں چلتا، پڑھا لکھا ان پڑھ نہیں چلتا، وہاں محمدی سکہ چلتا ہے۔ لا الہ الا اللہ پاسپورٹ ہے، محمد الرسول اللہ ویزا ہے۔ پاسپورٹ کے بغیر سفر نہیں ہو سکتا، ویزے کے بغیر جنت میں داخلہ نہیں ہو سکتا، ویزے کے بغیر ملک میں داخلہ نہیں۔ لا الہ الا اللہ جنت کا پاسپورٹ ہے، محمد رسول اللہ یہ جنت کا ویزا ہے۔ مرنے سے پہلے یہ ویزا لگوا لو۔ یہ علماء بھی، یہ طلباء بھی، اور یہ عوام بھی، یہ مستورات بھی، یہ طالبات بھی، اور معلمات بھی، اور سامعین اور سامعات بھی، سب لگوا لو، یہ ویزا لگوا لو۔ یہی تزکیہ ہے، یہ برانڈڈ ہو گیا، صاف کہ اللہ کے نبی کی مہر لگی، قیمتی بن گیا۔ جیسے یہ برانڈ ہوتے ہیں دنیا میں، عام سی چیز ہوتی ہے اس پر برانڈ کی مہر لگتی ہے، وہ سینکڑوں کی چیز ہزاروں میں، ہزاروں کی لاکھوں میں چلی جاتی ہے۔ ایک بار مٹی کا انسان، پیشاب بہانے کا مرد عورت، جب اس میں محمدی برانڈ کا ٹھپا لگے گا، میرے رب کی نظروں میں عرش فرش سے زیادہ قیمتی ہو جائے گا، فرشتوں سے زیادہ قیمتی مقدس ہو جائے گا۔ مرنے سے پہلے یہ کر لو۔ تبلیغ کی محنت یہ اپنے پر احسان اور کائنات کا احسان ہے۔ خود جہنم سے بچنا اور لوگوں کو جہنم سے بچانا۔ بھائیو، اس سے بڑا عام طور پر ایک تاثر ہے کہ تبلیغ ویلفیئر کا کام نہیں ہے۔ اس سے بڑا ویلفیئر کا کام کیا ہوگا کہ تمہیں کو جہنم سے نکال کے جنت کے راستے پر ڈال دے۔ میں ایک میڈیکل کالج میں گیا،
مجھے بتایا دوست نے کہ ایک لڑکا ہے 14 سال کا ہے، 30 سال کا تھا، شراب پیتا ہے، کچھ نہیں پڑھتا، مالداروں کا بیٹا ہے، آپ اس کو کسی طرح تیار کر کے تبلیغ میں لے جاؤ۔ میں اس کے کمرے پہنچ گیا، ہاسٹل نوک کیا، وہ باہر نکلا، جی فرمائیے، میں نے کہا آپ سے کچھ کام ہے، بولیے، تو بیٹھ کے بات کر۔ سامنے کمرہ کھلا تھا، ہاسٹل تھا، وہاں بیٹھ گیا۔ میں نے 15 منٹ بات کی، مجھے یاد نہیں کیا کب ایسے زاروں کا کام ہونے لگا، تو آپ کیا چاہتے ہیں؟ کچھ وقت آپ تبلیغ میں لگا، تو ٹھیک ہے آپ چلے میں آ جاؤ۔ ہم رائے گڑھ پہنچے، وہ پیچھے آ گئے، 4 مہینے شروع کر دیے۔ 4 مہینے کے آخر میں نے دیکھا خوبصورت داڑھی تھی، ایسے میری طرف پگڑی باندھی ہوئی تھی، لمبا کرتا تھا۔ اسے کہنے لگا مولانا آپ کو پتا ہے مجھے کہاں سے نکالا تھا؟ میں نے کہا ہاں، کمرے سے۔ کہنے لگا کمرے سے؟ آپ مجھے جہنم کی آگ سے نکالا۔ لڑکوں کو تو اتنا ہی پتا ہے کہ میں شراب پیتا تھا، میں بڑا ڈاکو تھا، میرا پورا ایک گینگ تھا لڑکوں کا، میڈیکل کالج تھا، میڈیکل کالج پورا ہمارا گینگ تھا۔ ہم کاریں اٹھاتے تھے، بھاڑے میں بیچتے تھے، اور لاہور بازار حسن میں آ کے سب کچھ اڑا دیتے تھے، گھروں کو لوٹتے تھے۔ جس وقت آپ نے مجھے باہر نکالا، اس وقت ہم کمرے میں بیٹھے ایک گھر کو لوٹنے کا نقشہ بنا رہے تھے۔ اگر آپ نہ آتے تو میرا راستہ جہنم کا تھا۔ میں اس مالک ملک پہ قربان جاؤں، اسے خبر نہیں کہ تقدیر کے فیصلے کیا ہیں۔ 6 مہینے بعد وہ بچہ فوت ہو گیا، بھرپور جوانی، 23 سال کی عمر میں مر گیا۔ یہ گشت نہ ہوتا تو وہ شرابی ظالم ڈاکو مرتا۔ ایک گشت نے اس کو محمدی بنا کے دنیا سے اٹھایا۔ یہ تبلیغ کا ویلفیئر ہے، دنیا سے اس سے بڑی ویلفیئر سوسائٹی کوئی نہیں۔ ناچنے والیوں نے گھنگرو پھینک دیے، پردے میں چلی گئی، بچے حافظ بن گئے، اس سے بڑا ویلفیئر اور کیا ہوگا؟ جمشید میرے سامنے بیٹھا اجتماع پر، پرانی بات ہے، روئے جا رہا، اتنا رویا اس کی ساری داڑھی اس کی دھوپ سے گندی ہو، ساری گندی ہو گئی داڑھی، اور ایسے اور یوں کے ایسے اور یوں کے، اور ایک جملہ زبان پر، مولانا آپ کو نہیں خبر آپ نے مجھے کہاں سے نکالا، آپ نہیں جانتے آپ نے مجھے کہاں سے نکالا، آپ نہیں جانتے آپ نے مجھے کہاں سے نکالا، اور روئے اور چیخے، حتیٰ کہ آخر میں چیخے مار کے رونے لگے، آپ نہیں جانتے آپ نے مجھے کہاں سے نکالا۔ یہ تبلیغ کا کام ہے۔ ان بچوں سے کہتا ہوں سارا سال مدرسے میں رہتے ہمتیں پست ہو جاتی ہیں، نکلنے کو جی نہیں چاہتا۔ نکلو، تمہیں خود بھی نفع ہوگا، تمہارے ذریعے سے ایسے کتنے جن سے ہدایت پر آئیں گے، کتنوں کو اللہ ایمان کا راستہ دکھائے گا۔ میرے بھائیو، اللہ کی 11 قسموں کا اعتبار کر کے اپنی زندگی بدلنے کی کوشش کرو، اپنا تزکیہ کرو، اور اس تبلیغ سے پڑھ کر خوبصورت تزکیہ کی محنت پوری دنیا میں کوئی نہیں ہے، پوری دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ تم 4 مہینے اکٹھے نہیں جا سکتے ہو، مختلف جگہوں سے آئے ہو، اکثر نوجوان ہو، ہر مہینے 3 دن لگانا شروع کرو، جہاں سے بھی آئے ہو ہر مہینے 3 دن جماعتوں میں جانا شروع کرو۔ ان 3 دن سے تمہیں اللہ ہمت دے گا۔ جنید سے میری یہ بات ہوئی تھی شروع میں، 3 دن لگایا کرو، وہ کہنے لگا میں ناچتا ہوں گاتا ہوں، میں تبلیغ میں جاؤں، لوگ کیا کہیں گے؟ ایک علاج ہے، یہ میڈیسن ہے، ایک دن سب چھوٹ جائے گا، تو جا تو صحیح۔ 6 سال کے بعد وہ اللہ کی راہوں میں تھا، اللہ کا کلام سنانے والا تھا۔ میرے بھائیوں، بڑا خوبصورت کام اللہ نے ہمیں دیا ہے۔ پاکستان میں ہر وقت ہم اس کے عیب گناتے رہے، پاکستان ایسا، پاکستانی ایسے، ہر وقت اپنے گھر کو گندا نہ کہا کرو۔ ہم گندے ہیں، کوئی شک نہیں، میں کوئی اپنی تعریف نہیں کر رہا ہوں،
اور نہ ہی کوئی میں جھوٹ کو سچ کہہ رہا ہوں، رشوت کو حلال کہہ رہا ہوں، ظلم و خیانت اور قتل کے ہوا کو میں کوئی جائز قرار دے رہا ہوں، لیکن خیر بھی اللہ کے فضل سے ہمارے دیش میں بہت ہے۔ خیر بھی سوچا کرو تاکہ احساس شکر پیدا ہو، اور تبلیغ سے پڑھ کر خیر 6 بر-اعظم میں ایسا خیر کا کام میں نے نہیں دیکھا۔ اور جو اللہ نے اس ملک کو دولت بخشی ہے، 300 پیدل جماعتیں چل رہی ہیں، سال کی پیدل، 250 300 سال کی بیرون ملک، 7 مہینے کی بیرون ملک۔ بھائی ہمارے بچے ابھی 8 سال میں ہمارے پاس پڑا ہے، یہ سب نوجوان ہیں، ان کا گھروں میں رہنے کو جی چاہ رہا ہے، کسی کا شادی کو جی چاہ رہا ہے، یہ سال کے لیے ابھی جا رہے ہیں، یہیں سے یہ سال کے لیے جا رہے ہیں، پہلے 8 سال ہمارے پاس پڑا، جیسے چھوٹے چھوٹا ان کو پڑھا سکے، ابھی 1 سال کے لیے تبلیغ میں جا رہے ہیں، اپنا ایمان بھی سیکھنے اور تک اللہ کا پیغام پہنچانے۔ ہمیشہ نیت اپنی اصلاح کی کرنا، کبھی کسی کی اصلاح کی نیت نہ کرنا، ورنہ تمہیں شیطان گمراہ کر دے گا۔ لا تکلف الا نفسک وحرض المؤمنین، یہ اللہ نے ایک قانون بتایا ہے، اپنی ذات کو بنانے کی محنت کرتے رہنا۔ دھننے دھنی اپنی دھن، برائی دھنی کا پاک نہ ہو، تیری روئی میں 4 بھگولے، سب سے پہلے ان کو چن، تجھے کیوں فکر ہے اے گل، تجھے کیوں فکر ہے اے گل، دل صد چاہو بلبل کی، تو اپنے پیرہن کے چاک تو پہلے رفو کر، اوروں کی اصلاح کی نیت نہ کرنا، زندگی بھر نہ شاگردوں کی، نہ اولاد کی، نہ بیوی کی، نہ غیروں کی، اپنی اصلاح کی نیت کر کے زندگی گزارنا۔ تمہارے ذریعے سے خیر وجود میں آئے گی، تمہارے ذریعے سے لوگوں کا بھلا ہوگا، لوگوں کو راستہ ملے گا، مسلم بننے کی کوشش نہ کرنا۔ اپنے آپ کو قصوروار ٹھہرا کے زندگی گزارنا، اپنے عیب ڈھونڈتے رہنا، اپنے عیب ڈھونڈتے رہنا، تو اللہ تمہیں اوروں کے لیے خیر کا، ہدایت کا ذریعہ بنائے گا۔ اوروں کی ہدایت کے چکر میں پڑو گے تو اپنی ذات کو تباہ کر کے بیٹھ جاؤ گے، اور کتنے قسم کے تکبر کا شکار ہو جاؤ گے۔ یہ ہمارے بچے جا رہے ہیں تبلیغ میں 1 سال کے لیے، جو ان کے پیچھے وہ جا رہے ہیں 40 دن کے لیے، چھٹیاں ہوتی ہیں 2 مہینے، ہر ایک کا شوق ہوتا ہے کہ گھر جائیں۔ اب تو یہ تو فیصل آباد شہر میں مدرسہ ہے، میں نے تو رائے گڑھ میں پڑھا 8 سال، تبلیغ کے ماحول میں، فضا میں، چھٹیوں کے قریب اللہ کا فضل ہے، کبھی بدجانتے نہیں کہ بیماری کا بہانہ بنا کے چھٹی لے لی، ایسا کبھی نہیں کیا، لیکن اندر کی پکار یہ ہوتی تھی کہ 2 مہینے گھر جا کے گزار۔ کبھی اس پکار کو سنا نہیں اس کو، ہمیشہ اللہ کے فضل سے چھٹیوں میں چلا لگتا رہا، لیکن اندر کا اس وقت جذبہ یہ ہوتا تھا گھر چلے جائیں، کسی طرح ساتھ میں چل رہے تم گھر چلے جائیں۔ تو یہ تو بیچارے فیصل آباد کی فضا میں پڑے ہیں، ان کا بھی جذبہ ہوگا کہ ہم گھر چلے جائیں، لیکن یہ سب جا رہے ہیں، یہ میرے پوسٹ ہیں، یہ میرے بچے ہیں، لیکن میرے پوسٹ ہیں۔ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ مدارس کی مزید ضرورت ہے، مکاتب کی ہر وقت ضرورت ہے، رہے گی، مدارس کافی ہیں جتنے ہیں پاکستان میں۔ میرے ذہن میں جو جس چیز کا خلا تھا، 3 چیزوں کو سامنے رکھ کر یہ مدارس کی بنیاد رکھی تھی کہ ایسے بچے پیدا ہوں، اللہ کرے، جن کا ذوق دعوت والا ہو، کہ علماء ہیں دعوت کا ذوق بہت کم ہے ہی نہیں۔ یہ نبوت کے وارث ہیں، یہ نبیوں کے وارث ہیں۔ نبیوں کی وراثت میں سب سے بڑی وراثت انسانی ہمدردی ہے، اور انہیں جہنم سے بچانا ہے۔ تو میرے ذمہ میں ایسے بچے اللہ میرے ذریعے سے تیار کروا دے، کرنے والا تو اللہ، میری کوشش ہے کہ جن کے اندر میں تبلیغ رچی ہوئی، جن پر علم کے ساتھ پوری مناسبت، جن کی زبان عربی ہو۔ میں نے عربی میں یہاں تعلیم شروع کی، شروع میں بالکل اندھیرا تھا، اللہ نے روشنی دکھائی، اب اللہ نے اس کو آسان کر دیا، اور ایک پوری دنیا کو فقیر دیکھا ہے اخلاق کے لحاظ سے۔ عرب و عجم، کالے گورے، اخلاق کے فقیر ہیں، اخلاق کے فقیر۔ دنیا پھرو علماء ملیں گے،
نمازی ملیں گے، تہجد گزار ملیں گے، راتوں کو رونے والے ملیں گے، لکھنے والے پڑھنے والے ملیں گے، علم کی گتھیاں سلجھانے والے ملیں گے، عمر حج والے ملیں گے، نہیں ملیں گے تو اخلاق والے ابو میں ڈھونڈ چراغ رخ زیبا لے کر اخلاق والے کہیں نہیں ملیں گے. میرا ملک کیا برباد ہے. ایک ہی تو آیا بد اخلاقی نے دین کے نام پہ قتل و غارت کا بازار، سیاست کے نام پہ قتل و غارت کا بازار، عہدوں کے پیچھے قتل و غارت کا بازار، تجارت کے مقابلے، ذمہ داری کے مقابلے، سیاست کے مقابلے، رشتوں ناتوں پر قتل و غارت کے بازار. پیچھے بد اخلاقی ہے. معاف کرنا سیکھو، درگزر کرنا سیکھو. نہ مذہب کے میں ان بچوں سے بھی کہتا ہوں تم 1 سال کے بعد اپنے گھروں کو جاؤ گے، میری نصیحت ہے زندگی بھر فرقہ واریت میں استعمال نہ ہونا. امت کو مثبت پیغام دینا، کبھی فرقہ واریت کو ہوا نہ دینا، کبھی فرقہ واریت کی آگ نہ بھڑکانا. عوام تو اندھے ہوتے ہیں، ممبر سے جو سنیں گے اس کے مطابق وہ کھڑے ہو جائیں گے. اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، محبت کی بات کرنا، مثبت بات کرنا، ایمان، اخلاق، جنت جہنم کی بات کرنا. لیکن مسلمان کے خلاف اٹھ کر دو، مسلمان کو مسلمان کے خلاف بھڑکا دو، یہ کام نہ کرنا. آگے تمہاری مرضی کرو نہ کرو. میرے ذمہ بتانا تھا، فقیرانہ آئے صدا کر چلے، میاں خوش رہو ہم دعا کر چلے. یہ اس آگ نے چاروں صوبوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے اور مذہب کے نام پر اتنی نفرت پیدا ہو چکی ہے. میرے اپنے علاقے میں ایک جگہ قرآن خوانی تھی، بیان کے بعد ایک ساتھ بیٹھے تھے، میں نے ان کے سامنے یوں ہاتھ بڑھا، السلام علیکم. انہوں نے ہاتھ یہاں کر کے صاف انکار کر نہیں. میں نے دوبارہ بڑا مجمع ہے، میں نے کہا السلام علیکم. انہوں نے پھر ہاتھ یہاں کی نہیں. مسافت تو کافر سے بھی ہو سکتا. میرے نبی نے تو کافروں کو مسجدوں میں ٹھہرایا. ابو جہل کے گھر جا کے منتیں کی، کلمہ پڑھ لے کامیاب ہو جا. یعنی میرے دیش میں لگائی ہوئی آگ ہے کہ مسافہ کرنے کے لیے تیار نہیں، سلام کا جواب دینے کے لیے تیار نہیں، ایک دوسرے کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں. اگر میرا کوئی تم پر حق بنتا ہے تو میں اس حق کا ایک مطالبہ کرتا ہوں، کبھی فرقہ واریت کا حصہ نہ بننا، اس پر کوئی کتاب نہ لکھنا، کوئی تقریر نہ کرنا، کسی ایسے مناظر کو اپنی مسجد میں نہ بلانا جو آگ بھڑکا کے چلا جائے. کل یعمل علی شاکلتہ فربکم اعلم بمن هو اہدی سبیلا. تو میرے بھائی بہنوں، آؤ آج نیت کریں اپنے نفس کو پاک کرنے کی، تزکیہ کرنے کی اور اللہ کو راضی کرنے کی. نیت کرتے ہو سارے؟ انشاءاللہ. تو یہ ہمارے بچے جا رہے ہیں چلنے کے لیے، کل سے اور سال کے لیے. جو نوجوان تیار ہو ذرا کھڑے ہو کے دیدار تو کرا، جو ان کے ساتھ جانے کے لیے کل سے تیار ہو ذرا کھڑے ہو جاؤ. کہیں سے بھی آئے ہوں جو ان کے ساتھ کل جانے کے لیے تیار ہو، کھڑے ہو جاؤ اور کھڑے ہو جاؤ بھائی. انشاءاللہ یہ کل نکل رہے ہیں، سال والے سیدھے رائٹ جائیں گے، باقی جماعتوں کو رخ مل چکا ہے وہاں جائیں گی، اور یہاں ان کو جماعتوں میں کمی بھی ہے وہ آپ کے ذریعے سے پوری ہو جائے گی. اور بھائی یہ کھانا سارا خالی نظر آ رہا ہے، ادھر سے کوئی نہیں کھڑا ہوگا. بڑے ٹھنڈے لوگ ہیں. اتنا بیان میں نے پٹھانوں میں کیا ہوگا سارے کھڑے ہو جاتے. نسوار وہ کھاتے ہیں، نشہ تمہیں چڑھا ہوگا. بولو بھائی بولو. میں ابھی 15 دن کے لیے مستورات کی جماعت میں سوال گیا تھا، 300 جماعتیں مستورات کی 3 دن کی نقل ہیں. کیا اللہ نے ان کو ایمان بخشا ہے. تو بھائی آپ تشریف رکھیں.
اب دعا کے بعد یہاں کے ذمہ داروں یہ کس کو ملے بھائی؟ کوئی ہے ہمارا ساتھی تشکیل کا ذمہ دار؟ ہاں بھائی کس کو ملیں گے؟ زبیر عارف ہیں؟ اچھا ٹھیک ہے، تو ان سے آپ بات مل لیجیے۔ اور بھائی یہ باقی مجمع ہے، ہر مہینے 3 دن کی نیت تو کر لو ہے، کرو گے نا انشاءاللہ۔ ایک 5 وقت نماز ضرور پڑھنی ہے، نماز نہیں چھوڑنی، ٹھیک ہے؟ دوسرا، کسی سے لڑے ہوئے تو صلح کرو، کسی سے لڑے ہوئے ہو صلح کرو، کسی کا بغض دل میں نہ رکھو، کسی سے نفرت نہ کرو، اختلاف کرو نفرت کرو، اختلاف کرو اختلاف تو ضروری چیز ہے، فطری چیز ہے۔ ایک نماز میں صحابہ کا اختلاف ہے، تابعین کا اختلاف ہے، تبع تابعین کا، کوئی یہاں ہاتھ باندھ رہا ہے، کوئی یہاں باندھ رہا ہے، کوئی رفع یدین کر رہا ہے، کوئی نہیں کر رہا ہے، کوئی آمین زور سے کہہ رہا ہے، کوئی نہیں کہہ رہا ہے۔ یہ تو شروع سے اختلاف ہے، جھگڑا نہ ہو، نفرت نہ ہو، مخالفت نہ ہو۔ اگر کسی سے لڑے ہوئے تو صلح کریں، اور خاص طور پر اگر میاں بیوی لڑے ہوں اور وہ صلح کر لیں تو اللہ اتنا خوش ہوتا ہے کہ اس پر ان کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ اگر کوئی میاں بیوی لڑے ہوئے تو فوری صلح کرنا اٹھ کے بہت فائدہ ہوگا۔ سب سے زیادہ اللہ خوش ہوتا ہے خامد اور بیوی کی محبت پر، اور سب سے زیادہ شیطان خوش ہوتا ہے خامد اور بیوی کی لڑائی پر۔ کسی کا حق مارا ہے ادا کرو، کسی کا دینا ہے ادا کرو، اپنے ذمے لے کے مر نہ جاؤ ورنہ بڑے عورتیں ہو جاؤ گے، بڑا مشکل کام ہے آگے تربیت کرتے سارے بھائی۔ اور آخری بات جو میں نے بیچ میں اللہ کی رحمت بتائی تھی، توبہ کا تو ثواب ہو جائے گا۔ تو ماشاءاللہ اوپر بھی مجمع ہے، دائیں بائیں بھی ہے، پیچھے بھی ادھر مستورات بھی ہیں۔ میں آپ سب سے بچوں سے بھی اپنی ذات سے بھی ایک مطالبہ کرتا ہوں کہ آؤ ہم سب مل کر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں۔ کرتے ہو بھائی؟ اگر ہم نے سچی توبہ کی تو اللہ کی قسم ہمارے سب گناہ معاف ہو جائے، ایک دم معاف ہو جائے۔ یہاں سے نکل کر پھر کوئی کرے گی تو لکھا جائے گا، باقی سب معاف ہو جائیں گے۔ تو نیت کرتے ہو سارے بھائی؟ تو کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ۔ دوبارہ سرات کو بھی، آپ کو بھی، اوپر والے، دائیں والے، بائیں والے، سامنے پیچھے، اگر دل سے کہا ہے میں نے بھی اللہ کے فضل سے دل سے معافی مانگی، اللہ سے توبہ کی، تو انشاءاللہ ہمارے سب گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اب آپ کے جسم پر ایک رائی کے دانے کے برابر کوئی گناہ باقی نہیں ہے۔ فرائض میں ہوتا ہے کہ کیا کرنا ہے علماء سے پوچھ لینا، کسی کا حق مارا ہے کیا کرنا ہے علماء سے پوچھ لینا، فرائض کی کوتاہی معاف ہو گئی اس کی ترتیب کیا ہے علماء سے پوچھ لینا، کسی کا حق مارا وہ گناہ معاف ہو گیا، حق باقی ہے وہ علماء سے پوچھ لینا، لیکن آپ کے شرح سب معاف ہو گئے۔ اب آئندہ اگر پھر کبھی ہو جائے گناہ تو پھر اللہ سے معافی مانگنا، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ پھر معاف کر دے گا۔ نیت کر دو سارے بھائی۔ ابھی ہم دعا کرتے ہیں، دعا کے بعد ہم انشاءاللہ دستار بندی ہوگی، جو مجمع جانا چاہے وہ چلا جائے، جو مجمع بہت زیادہ ہے سب کو بٹھانا بھی میرا مقصود نہیں ہے، کل انشاءاللہ ہم دعا کر لیتے ہیں، اس کے بعد ہم نے اپنے بچوں کی دستار بندی کریں۔ تو خوشی